السلام علیکم فرینڈس، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ہوں گے۔ تو آج ہم ایک نیو ناول سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، اس کا نام ہے بس ایک داغ محبت، جو کہ سعدیہ حمید چودھری کا ناول ہے۔ سعدیہ حمید چودھری بہت اچھی رائٹر ہیں اور ان کے ناول بھی بہت اچھے ہوتے ہیں۔ تو ہم نے کمپلیٹ ناول ریڈ کرنا ہے۔ ناول ٹرائنگل لو سٹوری بیس ہے اور انوسینٹ ہیروئن ہے اور بہت انٹرسٹنگ سٹوری ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو اچھا لگے گا۔ تو ہم سٹارٹ لیتے ہیں۔ محبت ویدیت ہوتی ہے، پھر یہ محبت مختلف مراحل سے گزر کر عبادت کے درجے پر سرفراز ہوتی ہے، لیکن اس عبادت کا طریقہ کار ہر کسی کا مختلف ہوا کرتا ہے۔ کوئی ایک شخص کو قبلہ و کعبہ مان کر عمر بھر اس کا ہی طواف کرتا ہے، کچھ لوگوں کی توجہ کی نظر بھٹکتی رہتی ہے، ارتکاز بدلتا رہتا ہے، نئے چہروں کی آمدرفت کے ساتھ ساتھ۔ ایمن طارق اور اسجد سبحانی ایسے ہی دو کردار ہیں، دو مختلف سمتوں کے مسافر، زندگی کے مختلف رنگوں میں رنگے ہوئے، مختلف نقطہ نظر کے حامل، لیکن محبت کی ڈور نے انہیں باندھ رکھا ہے۔ عشق کا بادل دونوں پر دیوانہ بار برستا ہے۔ بہت بچپن میں جب وہ اپنے اصل سے بچھڑی تھی، تب ہی ماں آغوش سے بھی محروم ہو گئی تھی۔ ایک ستم طرفی یہ ہوئی کہ نئی آنے والی نے اسے بالکل بھی درخور آنتنا نہیں جانا، سو مختلف ہاتھوں سے ہوتے ہوئے پناہ کی متلاشی ننھی جان زیبا سبحانی یعنی اپنی پھپھو کی پرشفقت گود میں آئی۔ پھر زندگی نے اسے اسرار و رموز سکھانے شروع کیے، نہ جانے کب زیبا پھپھو نے اسے اپنے جگر کے ٹکڑے اور واحد وارث کے نام کا پابند کر دیا۔ بالکل غیر محسوس طریقے سے رشتہ پنپ گیا تھا۔ ایمن طارق اور اسجد سبحانی کے درمیان اس کے رشتے میں احساس ملکیت زیادہ تھا، قربت و اپنائیت کی لگاوٹ کم تھی۔ نہ ملنے کی بہت خوشی تھی، نہ متوقع جدائی کا غم تھا۔ محبت نے اپنی شدت سے انہیں آشنا نہیں کیا تھا۔ غفار سبحانی زیبا سبحانی کو داغ مفارقت دے چکے تھے، پیچھے اتنا کچھ ضرور چھوڑا تھا کہ زندگی اپنے مخصوص ڈگر پر رواں دواں تھی۔ زمینوں کے علاوہ کاٹن مل تھی، جس کی اسجد سبحانی انجینئرنگ کرنے کے ساتھ ساتھ نگرانی بھی کرتا تھا۔ چھوٹی سی فیملی، زیبا پھپھو، سمیرا باجی، اسجد اور ایمن۔ زندگی کی اس روٹین میں کھلبلی تب مچتی جب ایمن طارق اور اسجد سبحانی آمنے سامنے آتے تھے۔ مئی کا مہینہ تپتی دھوپ اور آندھی کی آمیزش لیے آتا تھا۔ زیبا پھپھو نے کام والی ماسی سے کہہ کر چھوٹی چھوٹی کیریوں کو نمک مرچ لگا کر دھوپ میں رکھ چھوڑا تھا۔ تپتی دھوپ میں پکنے والی کیریاں بہت مزیدار ہوتی ہیں اور ایمن کو نمک مرچ لگا کر دھوپ میں رکھی کیریاں بہت اچھی لگتی تھیں۔ اس نے بس زیبا پھپھو کے کلولے کا انتظار کیا تھا اور پھر وہ تھی اور نمک مرچ والی کیریاں۔ باہر اسجد کی گاڑی کا ہارن بجا تھا، چوکیدار نہ جانے کہاں تھا۔ وہ بھاگ کر گیٹ کھولنے گئی، ہاتھ میں ادھ کھائی کیری تھی جو اسجد کی نظر میں آ گئی تھی۔ تم کیریاں کھا رہی ہو؟ تمہیں پتہ ہے تمہیں ٹونسس کا مسئلہ ہے؟ اس نے آنکھیں نکالی۔ ایمن کی حالت دیدینی تھی۔ اسجد تم پھپھو کو مت بتانا پلیز، میں تمہارا ہر کام کر دوں گی۔ اوکے۔ وہ بھی فوراً سے پہلے خود کو شہزادہ سمجھنے لگا تھا۔ میری لائننگ والی شرٹ پریس کر دو اور ہاں جوگرز بھی صاف کر دو اور موزے بھی دھو دینا۔ موزے بھی؟ یہ کام ایمن طارق کے لیے جوئے شیر لانے کے مترادف تھا۔ ہاں موزے بھی، کیونکہ مجھے کلب جانا ہے۔ تمہارے وہ بدبودار موزے اور جوگرز؟ ایمن طارق نے بے یقینی سے پوچھا۔ ہاں بالکل، یہی خوشبودار موزے۔ اسجد نے اس کی ناک کے آگے موزے لہرائے۔ دھو ورنہ امی کو ابھی بتا دوں گا میں۔ اسجد میں ماسی سے دھلوا دوں گی، اس نے لجاجت سے کہا۔ نہیں، تمہیں تو پتہ ہے مجھے کتنا اچھا لگتا ہے جب میرے کام تم اپنے ہاتھ سے کرتی ہو۔ مجھ سے نہیں ہوتا یہ بیہودہ کام امی، اسجد دبی ہوئی آواز میں چلایا۔ اچھا جا رہی ہوں، منہ بند کرو اپنا۔ پلاسٹک کا شاپر لا کر موزے اس میں ڈالنے لگی، ہاتھوں میں اس نے گلوز چڑھا لیے تھے۔ اللہ یہ نزاکت! اسجد ہنس پڑا۔ پتی سی اندر کر لو شرافت سے، ورنہ کیا؟ اسجد نے چڑھانے والے انداز میں پوچھا۔ ہوگا تو کچھ نہیں، اس عمر میں مصنوعی دانت لگوانے پڑیں گے، اس نے بے نیازی سے کہا اور باہر نکل گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ خاموشی سے کپڑے لے آئی اور جوگر صاف کرنے لگی۔ تو تم پھر پوپلے منہ والے سے شادی کر لو گی؟ وہ انجان بن گئی۔ ایسا بہت کم ہوتا تھا کہ وہ اپنے اور اس کے درمیان رشتے کا اظہار کرتا تھا۔ ان کے درمیان جو رشتہ تھا بہت عجیب تھا، بقول فیض احمد فیض عاشقی کی زبان میں کہیں بھی درج نہیں تھا، بس ہلکی سی کرواہٹ سے بڑی قربت، جس میں کہیں میٹھی سی چاکلیٹ جیسی محبت اپنی جھنپ دکھا جاتی، لیکن ایسا بہت کم ہوتا تھا۔ ایسا ہی لمحہ ابھی آ کر گزرا تھا خاموشی سے، لیکن دوسرے ہی لمحے جوگرز کی بو ایمن طارق کے اندر سے یہ مٹھاس بھی نکال لے گئی۔ کوئی لنگڑا پوپلے منہ والا قبول ہے لیکن بدبودار پاؤں والا ہرگز نہیں۔ وہ جھنجھلاتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی۔ رانا بیدار بخت کی کوٹھی کے پچھواڑے میں غیر معمولی چہل پہل تھی۔ عبیر کی
ٹامی نے 3 ادر پیارے پیارے بچوں کو جنم دیا تھا۔ کتا تو پیدا ہوتے ہی ابیر کی توجہ کا مرکز بن گیا تھا اور اس کا نام ٹائگر تجویز ہوا تھا، جبکہ مونس ابھی تک توجہ سے محروم تھی۔ جب یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیلی تو مسز بخت کی دوست مسز منظور نے اسے گود لے لیا۔ اب ایک لاوارث بچ گئی تھی۔ آخری خبریں آنے تک وہ تاحال کسی کی ہمدردی کی مستحق نہیں ٹھہری تھی۔ فون کی بیل کافی دیر سے بج رہی تھی۔ سمیرا باجی کی ایم ایڈ کے پیپر ہونے والے تھے، لہٰذا کمرے کا دروازہ بند تھا۔ نتیجتاً ایمن طارق کو ہی اٹھنا پڑا۔ زیبا پھوپھو پڑوس میں رہنے والی دوست کا دکھ بانٹنے گئی تھیں۔ ہیلو، لہجے میں بیزاری نمایاں تھی۔ کب سے فون کر رہی ہوں، تم عالم بالا سے آ کر فون اٹینڈ کر رہی ہو کیا؟ ابیر کا لہجہ پھاڑ کھانے والا تھا۔ تم آج کالج کیوں نہیں آئی؟ ایمن کے دھیمے لہجے نے اس کا غصہ کچھ کم کیا۔ تمہیں پتہ ہے ایمن، آج ہمارے گھر میں 3 بچوں کی ولادت ہوئی ہے، اکٹھے 3 بچوں کی۔ ایمن کا ذہن تیزی سے تانا بانا بننے میں مصروف تھا۔ کس کے بچے؟ اس کے وثوق اطلاعات کے مطابق وہ اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی، تو اس کے ممی پاپا کے ہاں۔ ابیر، بہت مبارک ہو تمہیں، تمہاری تو تنہائی دور ہو گئی ہے نا۔ تھینکس۔ چلو، دیر آئے درست آئے۔ ایمن طارق کا خلوص انتہاؤں کو چھونے لگا تھا۔ تبھی دروازے پر مسلسل بیل ہونے لگی۔ ابیر، ایک سیکنڈ، دروازے پہ بدتمیز اعظم ہے، میں دروازہ کھول دوں؟ ظہیر بابا بھی جوں جوں بوڑھے ہو رہے ہیں، بس نیند کے ہی ہو کے رہ گئے ہیں۔ تم اسجد کی دستک بھی پہچانتی ہو؟ ہاں تو اور کیا۔ اسے ہولڈ کروا کر اس نے جا کر دروازہ کھولا اور واپس آ کر گفتگو کا سلسلہ وہیں سے جوڑا۔ ہاں ابیر، قسم سے مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے۔ ہم سب بھی بہت خوش ہیں۔ ابیر کی خوشی اس کے لہجے سے ظاہر ہو رہی تھی۔ بات ہی خوشی والی ہے۔ اچھا بتاؤ، نام کیا رکھے ہیں؟ آج کیا پکا ہے؟ اچانک مداخلت ہوئی تھی۔ آلو گوشت۔ کس نے پکایا ہے؟ میں نے۔ مجھے نہیں کھانا، مجھے سینڈوچ بنا کر دو، اسجد نے حکمیہ انداز میں کہا۔ ابیر کا فون ہے، میں مصروف ہوں۔ کون سی نئی بات ہے؟ وہ وہیں براجمان ہو گیا تھا۔ ہاں ابیر بتاؤ، کیا نام رکھے ہیں؟ ایک کا نام۔ میں فون کا تار نکالنے لگا ہوں۔ ایمن کا پاڑا ہائی ہو گیا۔ کیوں؟ جو پکا ہے شرافت سے کھا لو، کسی خصوصی اہتمام کی توقع رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایمن، میں فون رکھنے لگی ہوں۔ ابیر کو بھی غصہ آ گیا تھا۔ تم اسجد سے لڑ لو۔ تم بتاؤ کیا نام رکھے ہیں؟ ایک کا نام تو پھر نام سننے کی نوبت ہی کہاں آئی تھی۔ فون گونگا بہرا ہو چکا تھا۔ ایمن نے خاموشی سے ریسیور کریڈل پر رکھا اور وضو کرنے چل دی۔ یہ اس کے غصے ضبط کرنے کا ایک واحد طریقہ تھا۔ کہاں جا رہی ہو؟ وہ راستے میں حائل ہوا۔ جہنم میں۔ اچھا، میں سمجھا خودکشی کرنے جا رہی ہو۔ اور پھر باتھ روم کا دروازہ اتنے زور سے بند ہوا تھا کہ سمیرا کو کسی دھماکے سے کم نہ لگا۔ کیا ہوا؟ ایمن نام کا مسائل بلاسٹ ہوا ہے۔ کھانا کھاتے ہوئے معصومیت سے گویا ہوا۔ کیسے؟ سمیرا باجی غائب دماغی کے عالم میں تھیں، ایسے ہی جیسے اکثر و بیشتر پھٹتا ہے۔ اڑے تم ٹھنڈا سالن کھا رہے ہو؟ سمیرا باجی کی خواہرانہ محبت جاگ اٹھی تھی۔ لاؤ گرم کر دوں۔ نماز پڑھتی ہوئی ایمن کو تعصب بڑی نظروں سے دیکھتے ہوئے وہ کچن کی جانب چل دیں۔ ابھی سے یہ حال ہے تو پھوپھو، آپ کو پتہ ہے ابیر کے ہاں 3 بہن بھائی پیدا ہوئے ہیں؟ زیبا پھوپھو نے ابھی گھر کی دہلیز پہ پاؤں رکھا ہی تھا، اس نے بے تابی سے اطلاع دی۔ کیا؟ اس عمر میں؟ وہ بھی 3؟ وہ حق تک تھیں۔ کیا امی، 1 نا شدھ 3 شدھ؟ اسجد ایمن کے دوپٹے سے ہاتھ پونچھ رہا تھا اور حیرانی اور جوش کے غلبے وہ بالکل فراموش کیے ہوئی تھی۔ ایمن کی دوست کے ہاں 3 بہن بھائی ہوئے ہیں؟ زیبا پھوپھو نے اسجد کو اطلاع پہنچائی۔ کتنے بیٹے کتنی بیٹیاں؟ اسجد منہ اٹھائے ایمن کی طرف دیکھ رہا تھا۔ یہ تو میں نے پوچھا ہی نہیں۔ ایمن نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ بیٹا، اب ابیر سے رابطہ ہو تو میری طرف سے بھی مبارکباد دے دینا۔ زیبا پھوپھو اسے تاکید کرتے ہوئے اندر کی جانب چل دیں، جبکہ اسجد گنگناتے ہوئے باہر کی جانب چل پڑا۔ ڈھلتے سورج کی شعاعیں سرد اور سفیدے کے درختوں سے چھن چھن کر اس پر پڑ رہی تھیں۔ وہ نہ جانے کیا سوچ کر ٹیرس پر چلی آئی۔ سامنے لگے درخت زرد روشنی میں نہائے ہوئے تھے۔ ہوا بہت دھیمے سروں میں چل رہی تھی، کوئی کوئل ماحول میں پرسکون تاثر پھیلا رہی تھی۔ اچانک اس کی توجہ 3 بے فکرے لڑکوں کی طرف مبذول ہوئی تھی۔ وہ نہر کے کنارے بیٹھ گئے اور بانسری کی بے چین سی دھن چھیڑ دی۔ اس منظر میں بس کر وہ اکثر اپنے آپ سے ملا کرتی تھی۔ وہ نہ جانے کب تک اس کے سحر میں مقید رہتی کہ زیبا پھوپھو کی آواز پہ ایک دم نیچے کی طرف بھاگی۔ 1000 مرتبہ کہا ہے کہ مغرب کے وقت چھت پر یا ٹیرس پر مت جایا کرو، بھوت پریت عاشق ہو جاتے ہیں، ایک ہی بھوت کافی ہے۔ وہ محض بڑبڑا کر رہ گئی۔ ایمن، میں بروسٹ بنانے لگی ہوں، تم ذرا آلو کاٹ دو فنگر چپس کے لیے۔ سمیرا باجی کی تجویز پہ وہ کچن میں چلی گئی، کیونکہ یہ ایمن کی پسندیدہ ڈش تھی اور ویسے بھی ان کا موڈ کبھی کبھار ہی خوشگوار ہوتا تھا۔ لڑکیوں، آئس کریم کھانا ہے؟ وہ کورنیٹو کا واحد پیس تھامے آفر کر رہا تھا۔ چلو چھوڑو، میں ہی کھا لیتا ہوں، تم لوگ دیکھ کے پیٹ بھر لو۔ وہ وہیں کرسی پر براجمان ہو گیا۔ ایمن کا دل چاہا کہ چھری آلو کے بجائے کہیں اور اتار دے۔ اسجد،
کیوں تنگ کر رہے ہو؟ چلو باہر کچن میں، تمہارا کیا کام؟ سمیرا باجی نے جنگ کا بیل بجتے ہی بڑے موقع پر انٹری دی تھی۔ ویسے ہی زنان خانے میں گھسنے کا شوق ہے۔ باہر نکلتے ہوئے اسجد کے لبوں پہ زنان خانے کی اصطلاح نے مسکراہٹ دوہرا دی، جبکہ وہ سمیرا کو زور و شور سے عبیر کی نیوز دینے لگی۔ اب کچن میں روسٹ کی گرما گرم مہک کے علاوہ حیرانی اور شک کی باعث بھی شامل ہو گئی تھی۔ عبیر لاپرواہی سے کالج میں داخل ہوئی تھی۔ کالج گیٹ سے لے کر بیرونی برآمدے تک اسے غیر معمولی توجہ بھری نظروں کا سامنا کرنا پڑا۔ سامنے روبی اور عظمیٰ کا گروپ کھڑا تھا۔ السلام علیکم، اس نے ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے کہا جو غیر معمولی جوش سے تھاما گیا تھا۔ یار تم لوگوں کو ہوا کیا ہے؟ ایسے دیکھ رہی ہو جیسے میرے سینگ نکل آئے ہوں۔ ارے عبیر، کتنی بمباسٹک نیوز ہے! وسیمہ کی آواز پلٹی۔ مجھے ایمن نے بتایا ہے کہ تمہارے ہاں ٹوئنس ہوئے ہیں۔ ہاں، عبیر کے چہرے پر بھی خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ آنٹی انکل تو بہت خوش ہوں گے۔ وقفہ بھی تو کتنا ہے۔ سیما کی حیرانگی قابل دید تھی۔ ایک تو پنکی آنٹی لے گئی، دوسرا جو تھا وہ میں نے رکھ لیا ہے، ایک رہ گیا ہے وہ میں کسی کو گفٹ کر دوں گی۔ کیا مطلب؟ وہ یک زبان چلائیں۔ بھائی مونس کو تو کم ہی لوگ پالتے ہیں، کتے زیادہ پسند کیے جاتے ہیں۔ ویسے بھی جرمن شیفرڈ ہے۔ مگر وہ اسے سن کہاں رہی تھی، ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو رہی تھی، سوائے ایمن کے جو سرخ چہرے کے ساتھ سب کی شکلیں تک رہی تھی۔ مس ایمن طارق، وہ بچے عبیر کی کتیا نے دیے تھے۔ سیما اور روبی کی ہنسی تو کسی طور رکنے میں نہیں آ رہی تھی۔ کوئی بات نہیں ایمن، میں تمہیں پوری بات بتا ہی نہیں سکی تھی۔ عبیر نے تلافی کرنے کی کوشش کی، لیکن ایمن سارا دن کالج میں شرمندہ سی رہی اور کالج سے واپسی پہ دھیان بٹانے کی خاطر کچن میں زبا پھپھو کے ساتھ سلاد بنانے لگی۔ رائتا بنا کر اس نے پہلے ہی فریج میں رکھ دیا تھا۔ دال چاول کے ساتھ کیری کی چٹنی مزہ دے رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں دروازے پر بیل ہونے لگی۔ اسجد، دیکھنا اس وقت کون آ گیا ہے۔ اسجد عجلت میں اٹھا تھا اور اندر عبیر کے ساتھ بری طرح ٹکرایا تھا۔ ایمن کا ہاتھ پلیٹ میں اسی زاویے پر رکا ہوا تھا۔ منظر بے حد واضح تھا۔ اسجد نے عبیر کو تھام رکھا تھا اور اس کے ہاتھ سے جو باسکٹ چھوٹی تھی اس میں سے ننھا سا وجود نکل کے چیاؤں پیاؤں کر رہا تھا۔ اسجد نے ایک دم عبیر کو چھوڑا۔ آئی ایم سوری، میں دیکھ نہیں سکا۔ اٹس اوکے، عبیر نے فوراً کہا۔ اسجد کے دوبارہ چیئر پر بیٹھنے تک سمیرا باجی اس کی خبر لے چکی تھی۔ چھوڑنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا کیا؟ میں تو چھوڑ رہا تھا مگر وہ محترمہ۔ اسجد کے حواس ابھی تک بحال نہیں ہوئے تھے۔ رینگتے وجود کو دیکھ کر ایمن کے دل کی دھڑکنیں خواہ تیز ہونے لگیں تھیں، الفت کے احساس سے جو وہ اسجد کے ہاتھوں اٹھانے والی تھی۔ اور واقعی ایسا ہی ہوا تھا۔ اماں یہ دیکھیں، بقول ایمن بی بی، عبیر کے ہاں پیدا ہونے والا نومولود۔ اس نے معصوم سے چہرے والے پپی کو آگے کیا۔ ارے یہ تو کتے کا بچہ ہے۔ زیبا پھپھو بھی بے ساختہ ہنسنے لگی۔ ہاں جی، بقول ایمن کے اسی نسل کے 3 عدد بچوں کی ولادت عبیر کے ہاں ہوئی تھی۔ اسجد کی سنجیدگی قابل دید تھی۔ زیبا پھپھو اور سمیرا باجی بے ساختہ ہنس رہی تھیں۔ اچھا یہ بچے ہیں؟ جی آنٹی، اور یہ جرمن شیفرڈ ہے۔ عبیر نے مزید معلومات بہم پہنچائی۔ دیکھ ایمن کتنا پیارا ہے۔ زیبا پھپھو نے تائید کی۔ ایمن رکھ لو۔ سمیرا کو بھی وہ چھوٹا سا پپی بے حد پیارا لگا تھا۔ آؤ عبیر تم بھی کھانا کھاؤ۔ پھپھو نے اسے بڑی محبت سے دعوت دی جو عبیر نے جھٹ قبول کر لی۔ اسجد، پلیز ڈرائیور کو چوکیدار کے پاس بٹھا دیں۔ وہ بہت اطمینان سے کھانے لگی۔ ریئلی آنٹی، بہت مزے کا ہے۔ کھانے کے بعد چائے کا دور چلا۔ زیبا پھپھو چائے بنانے کی غرض سے کچن کی طرف چل پڑیں۔ اوکے گرلز، میرا میچ ہے، میں کلب جا رہا ہوں۔ اسجد اٹھنے کو تھا کہ عبیر نے اس کے بازو پر دباؤ ڈالا۔ پلیز بیٹھے نا۔ عبیر کے نرم ہاتھ کے دباؤ سے اسجد کو کرنٹ سا لگا تھا۔ وہ احساس جس سے ابھی کچھ دیر بشرط اس نے پیچھا چھڑوایا تھا پھر انگڑائی لے کر جاگ اٹھا تھا۔ کمرے میں بیٹھے ہوئے نفوس اس کی کیفیت سے بالکل بے خبر تھے۔ تھینک یو آنٹی فار ایوری تھنگ، عبیر اٹھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ وہ بے بسی سے اسے دیکھ رہا تھا، اس کے جانے تک اس کے نہ جانے کی دعا مانگتا رہا تھا۔ عبیر کتنی سادہ بیوروکریٹ کی بیٹی ہے لیکن کتنی اچھی ہے۔ سمیرا باجی کم ہی کسی کی تعریف کیا کرتی تھی۔ اسجد کے اندر جو ابار اٹھ رہا تھا، اس کا خیال رکھنا، اس کی نسل بہت اچھی ہے۔ ایمن نے سمیرا باجی کی بات پہ پپی کی طرف دیکھا جو آنکھیں پٹ پٹا کر ارد گرد دیکھ رہا تھا۔ اسجد ماحول میں بمشکل واپس آیا تھا۔ ایمن اور عبیر لون میں بیٹھی دھوپ سیک رہی تھی۔ ایمن ہار سنگار کے پھولوں سے گجرے بنا رہی تھی۔ اس کے بیگ میں ہمیشہ باریک سوئی اور دھاگا ہوتا تھا۔ یار یہ اسجد آج کل کیا کر رہا ہے؟ ایگریکلچر یونیورسٹی سے انجینئرنگ کر رہا ہے۔ اچھا، عبیر کا لہجہ بے حد عام تھا لیکن یہ اس کی شعوری کوشش کا نتیجہ تھا۔ تمہارا فرونسی ہے؟ محبت تو ہوگی تمہیں اس سے؟ شاید۔ ایمن نے مگن سے انداز میں پھول اٹھاتے ہوئے کہا۔ ایک بات کہوں، برا تو نہیں مانو گی؟ کیا مطلب؟ تمہیں کوئی بات کہنے کے لیے مجھ سے پوچھنا پڑے گا؟ اسجد سے میری فرینڈ شپ کروا دو۔ اچانک سوئی انگلی میں چبھی تھی۔ کیا تم سنجیدہ ہو؟
اس کی آواز جیسے کسی گہرے کنویں سے آئی تھی۔ ہاں، میں تو صرف عام سی دوستی چاہتی ہوں۔ عبیر کی لاپرواہی قابل دید تھی، وہ خاموش رہی تھی۔ تمہیں برا لگا ایمن؟ نہیں تو بالکل بھی نہیں، لیکن عبیر تمہارے تو بہت سے فرینڈز ہیں۔ ایمن کے اندر بے چینی سی پھیلنے لگی تھی۔ ہاں، مگر مجھے اس کی آنکھیں بہت پسند ہیں۔ ایمن کے اندر چھناکے سے کچھ ٹوٹا تھا۔ کیا ہوا ایمن؟ تم نہیں چاہتی کیا؟ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں۔ تم فلرٹ کرتی ہو اور اگلا بندہ سیریس ہو جاتا ہے۔ اظہر، یاد ہے نا وہ براؤن بالوں والا ثانیہ کا بھائی؟ کیا حشر کیا تھا تم نے اس کا؟ پہچاننا مشکل ہو گیا تھا۔ تم نے تو ٹیشو پیپر کی طرح اسے استعمال کیا اور چھوڑ دیا۔ میں اب ایسا نہیں کروں گی۔ ایمن پلیز میرا یقین کرو، وہ کوئی دکان میں سجا کھلونا تو نہیں کہ تم اسے لینے کی ضد کرو۔ ایمن کے لہجے میں سختی در آئی۔ اچھا تم کچھ مت کرو، بس مجھے اس کا موبائل نمبر دے دو۔ عبیر نے بات ہی ختم کر دی۔ اب بھی کوئی پرابلم ہے؟ ایمن کی خاموشی پہ وہ تب گئی۔ نہیں۔ ایمن نے اختصار سے کام لیا اور خاموشی سے اسجد کا نمبر لکھ کر اسے دے دیا۔ سامنے نہر کے کنارے آگے ہوئے کیکر کے درخت پیلے پھولوں سے لد گئے تھے۔ اس کی باس ماحول میں رچ بس گئی تھی۔ وہ یہ میٹھی میٹھی مہک ایمن کی پسندیدہ تھی۔ وہ اپنی ہر سانس کے ساتھ اس خوشبو کو اپنے اندر اتار لیتی۔ ابھی بھی وہ ریلیکس ہونے کے لیے یہی مشغلہ اپنائے ہوئے تھی۔ اچانک اس نے پپی کو اسجد کا جوگر اٹھایا دیکھا۔ جوگر بہت بھاری تھا، لیکن اس کی جدوجہد جاری تھی۔ وہ جوگر اٹھا لیتی تو اس کا ننھا وجود اس کے پیچھے چھپ جاتا۔ وہ جوگر اٹھائے لون کی طرف مڑ گئی۔ جب اچھلتی ہوئی واپس آئی تو جوگر غائب تھا۔ ایمن کو معلوم تھا کہ وہ جوگر کسی پودے کے پیچھے چھپا آئی ہے۔ نہ جانے کہاں سے ایسی شرارتیں اس کے ننھے سے دماغ میں آتی رہتی تھی۔ ایمن مسکرا رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں اسجد کے اٹھنے کا ٹائم ہو رہا تھا۔ اسے کلب جانا تھا۔ ایمن منتظر تھی۔ باتھ روم سے اونچی آواز میں گنگنانے کی آواز آنے لگی تھی۔ ایمن، میرے جوگرز، اپنی میڈم سومی سے عرض کرو کہ برائے مہربانی دوسرا جوگر بھی لے جائیں اور پہن کر گدگڑی لگاتی پھریں۔ وہ اس کے پاس ہی تخت پر ٹک گیا۔ کیکر کے پھولوں کی مہک چاروں طرف رقصاں تھی۔ اچھا، اب پتہ چلا کہ تم اکثر و بیشرط اس گوشے میں کیوں پائی جاتی ہو۔ خوشبودار گوشہ اور گل و گنچا۔ وہ اس کی نامکمل بات پہ اس کا منہ دیکھ رہی تھی۔ ویسے تمہاری مثال تو کرگزستان کے کووں کی جیسی ہے۔ انہوں نے ماک کے پودے جڑ سے اکھڑوا دیے تھے۔ وہ کیسے؟ ایمن نے دلچسپی سے پوچھا۔ ماک کے پودوں میں نشہ ہوتا ہے اور کوے صاحب وہ کھا کر جھومتے رہتے اور گاڑی کے قدموں تلے آ کر جینے مرنے کی قسمیں کھاتے رہتے۔ سو کووں کی نسل بچانے کی خاطر وہ سرخ پھول حکومت نے ختم کر دیے۔ تم بھی کیکر کی پھولوں کو سونگھتی رہتی ہو، بالکل کووں کی طرح۔ ایمن کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو گئی تھی۔ کچھ دیر بیشرط کا موڈ غارت ہو چکا تھا۔ وہ آ رہی ہے تمہاری میڈم دی، جھومتی ہوئی۔ ویسے ایمن، آپس کی بات ہے، اب تم مجھ پہ زیادہ توجہ دینے لگی ہو۔ ایمن نے چونک کر اس کی شکل دیکھی۔ تم تو بالکل الماتی کی حسینہ بن گئی ہو۔ کہتے ہیں کہ اگر وہاں کی لڑکیوں کو متاثر کرنا ہو تو ان کے بجائے ان کے کتوں کی تعریف کریں تو وہ خوش ہو کر آپ سے محبت کرنے لگیں گی۔ اظہار کا لمحہ وقت کے بڑھتے ہوئے قدموں کو روک کر سینہ تانے کھڑا تھا۔ وہ آ گئی ہے، تم خود ہی پوچھ لو اس سے کہاں رکھا ہے اس نے تمہارا جوگر۔ وہ اس لمحے سے نظریں چرا گئی تھی۔ ارے میم، کہاں لے گئیں آپ میرا جوگر؟ اسجد نے اسے دبوچ لیا۔ وہ بے تحاشا مچل رہی تھی۔ چلو لے کر آؤ۔ اور وہ واقعی بھاگتے ہوئے لون کی طرف چلی گئی۔ تم سے زیادہ پپی سمجھدار ہو گئی۔ ہر بات سمجھتی ہے۔ ایمن جانتی تھی کہ اس کا اشارہ کس طرف ہے، لیکن انجان بنی رہی۔ تھوڑی ہی دیر میں واپس آئی تو جوگر تو تھا مگر تسمے ندارد۔ چلو، نئی مصیبت۔ وہ تپ گیا۔ میری ڈریسنگ ٹیبل کے دراز میں نئے تسمے رکھے ہیں، وہ لے لو۔ ایمن نے اس کا غصہ کم کرنے کی کوشش کی۔ تمہاری گرل فرینڈز کا کیا حال ہے اسجد؟ ایمن نے بے حد سنبھل کر موضوع چھیڑا۔ ٹھیک ٹھاک، خوش باش، تمہاری طرح جل ککڑی نہیں ہے۔ وہ نادیہ ہے نا، جس کے ابا کے کپڑوں کی بڑی سی دکان ہے۔ ایمن نے تصدیق کی۔ ہاں وہی۔ وہ تو میری جان کو ہی آ گئی ہے۔ آج پہلی مرتبہ ایمن کو احساس ہوا تھا کہ اپنی چیز کو سنبھال کر رکھنا ہی کافی نہیں ہوتا، اس کی حفاظت بھی کرنا پڑتی ہے دل و جان سے۔ صرف میری ہے کا ٹیگ لگانا ہی کافی نہیں ہوتا۔ ایمن نے اسے غور سے دیکھا۔ اس کی آنکھیں بے ریاں تھیں۔ تم نے کوئی نئی فرینڈ نہیں بنائی؟ وہ تنکے سے اینٹوں کے درمیان کی مٹی کھروچ رہی تھی۔ نہیں۔ عبیر نے تمہیں فون کیا تھا؟ عبیر نے؟ اسے لگا اسجد کی آنکھیں ایک دم بولنے لگی ہوں، جیسے ان میں کمکمے روشن ہو گئے ہوں۔ ہاں۔ وہ ایک دم نیچے جھک کر جوگرز جھاڑنے لگا تھا۔ کیا کہہ رہی تھی؟ تم کیوں تفتیش کر رہی ہو؟ وہ عجیب سے لہجے میں بول کر اٹھ گیا تھا۔ نہ جانے کیا سوچ کر وہ اس کے پیچھے چلی آئی۔ وہ جو جوگرز میں تسمے ڈال رہا تھا وہ بھی ڈریسنگ ٹیبل سے ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے شیشے میں اسے دیکھ لیا تھا مگر انجان بن رہا۔ عبیر تمہیں کیسی لگتی ہے؟ اچھی ہے، وہ بے دھڑک بولا۔ کتنی اچھی؟ بہت اچھی۔ تو فرینڈ شپ کر لی تم نے اس سے؟ ظاہر ہے۔ اچھا۔ ایمن دھیرے سے ہنس پڑی۔
تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ وہ جانے کو تیار تھا۔ مجھے کیوں اعتراض ہونے لگا؟ وہ آہستگی سے بولی اور پھر اٹھ کھڑی ہوئی۔ چلو پپی، اس نے پکارا۔ اسے امید تھی کہ وہ پیچھے سے کہے گا کہ میں تو مذاق کر رہا تھا۔ سماعتیں منتظر تھیں، تبھی مدم سروں میں پگھلا ہوا سیسا کانوں میں اترا۔ تھینک یو۔ تھینکس فار وٹ؟ کیا راستے سے ہٹنے کے لیے؟ اس نے راستے کے بالکل درمیان میں کھڑے ہو کر سوچا تھا۔ سمیرا باجی کی ورک شاپ تھی 3 روزہ۔ اسجد نے انہیں پک کیا۔ واپسی پہ وہ ایمن کو بھی لینے چلا گیا۔ کالج میں چھٹی ہو چکی تھی۔ لڑکیوں کے ہجوم میں وہ اسے کھوج رہا تھا۔ عبیر اور ایمن کھلکھلاتے ہوئے وین کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اسجد! عبیر نے بے ساختہ پکارا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے گاڑی کے پاس آ گئیں اور ایمن نے پہلی مرتبہ بہت غور سے اسجد کی خوبصورت آنکھیں دیکھیں۔ اس کا ارتکاز کہیں اور تھا۔ ہیلو اسجد، ہاؤ آر یو؟ اس نے کمال بے تکلفی سے اسجد کی اسٹیئرنگ پہ رکھے ہاتھ پر اپنا نرم و نازک ہاتھ رکھ دیا۔ فائن۔ وہ ہڑبڑا گیا۔ عبیر، آئی ول کال یو۔ سمیرا باجی کے اشارے برساتی آنکھوں سے بچنے کے لیے اس نے جلدی سے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ بیک ویو مرر میں دونوں کی نظریں ملیں۔ اسپاٹ بے تاثر آنکھیں۔ ایمن کا دل ڈوب گیا۔ فرق واضح تھا۔ اب تک وہ ذہنی طور پر بے حد مطمئن تھی کہ وہ صرف دوست ہیں، لیکن نہ جانے کیا بات تھی، اب دل ہچکولے کھانے لگا تھا۔ پھر یوں ہوا کہ ساری رات اس کے کمرے کا بلب جلتا رہتا۔ ایمن کالج سے فارغ ہو گئی تھی، اس لیے ناشتہ بنانے کی ذمہ داری اس نے لے لی تھی۔ اس طرح بہت سی باتیں اس کی نظر میں آنے لگی تھی۔ اسجد کی روٹین بھی متاثر ہونے لگی تھی۔ بہت دفعہ جگانے پر اٹھتا تھا، شاید ساری رات جاگتا تھا۔ ایمن سوچ کر رہ جاتی، آج بھی صبح سے وہ اسے کتنی مرتبہ جگا چکی تھی۔ اسجد، میں تمہیں آخری دفعہ جگا رہی ہوں، اب پھپھو کو بھیجوں گی۔ اس کی دھمکی پر وہ چھلانگ مار کر بستر سے اترا۔ ایمن اس کا بستر درست کرنے لگی۔ تکیے کے نیچے سے جھانکتی تصویر نے اس کے حواس کچھ دیر کو معطل کر دیے۔ عبیر کی بہت خوبصورت پوز تصویر تھی، رسمی دوستی کے الفاظ اس کی آنکھوں کے آگے ناچنے لگے تو نوبت یہاں تک آن پہنچی۔ اس کے آنسو اس کے تکیے میں جذب ہونے لگے تھے۔ وہ اپنے مخصوص گوشے میں بیٹھی تھی۔ اس کی نظر اچانک سامنے اٹھی اور وہ بے ساختہ مسکرا دی۔ پھپھو کا سفید ملتانی کڑائی والا دوپٹہ تار پہ لٹکا اپنی خوبصورتی پر مغرور تھا اور اس کے ساتھ لٹک کر پپی جھولے لے رہی تھی۔ گیلا، نرم و نازک سا دوپٹہ پپی کا بوجھ سہ نہیں سکا اور نتیجتاً 2 ٹکڑوں میں بٹا اور وہ دھپ سے نیچے زمین پر گری تھی۔ ایمن ہنس ہنس کر دوہری ہو رہی تھی۔ کتنے دنوں کی گھٹن کے بعد ہنسی کا ریلا اس کے اندر سے نکلا تھا اور آنکھوں سے پانی رواں تھا۔ آنکھوں میں ہنسی اور ہونٹوں پر بے نام ہنسی کے سائے۔ اے حسینہ، کہاں ہو آج کل؟ اس کے قریب بیٹھتے ہوئے اس کے نم بالوں کو دھیرے سے چھوا۔ یہ اس کی پرانی عادت تھی۔ پلیز اسجد، وہ تڑپ کر اٹھی تھی۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ اسجد نے حیرانگی سے دیکھا۔ کچھ نہیں۔ وہ خاموشی سے اندر کی جانب بڑھ گئے۔ وہ چراغیں جہاں کبھی جس کی لو نہ کسی ہوا سے نگوں ہوئی، تیری بے وفائی کے وسوسے اسے چپکے بجھا گئے۔ ایمن کے BA کے پیپرز ہونے والے تھے۔ یہ اس کی ہمیشہ کی عادت تھی کہ پیپرز کے دنوں میں وہ دنیا معافیہ سے بے خبر ہو جایا کرتی تھی۔ ایمن بیٹا، عبیر آئی ہے۔ زیبا پھپھو نے اس کے کمرے میں آ کر اطلاع دی۔ تم اس کے پاس جاؤ، میں کچھ کھانے کو بھجواتی ہوں۔ جی پھپھو۔ وہ باہر نکلی۔ ہیلو ایمن۔ اگلے ہی پل وہ اس کے سامنے تھی۔ وہ کہاں سے نکلی تھی؟ اسجد کے کمرے سے۔ یکدم اس کے دل میں خیال آیا تھا۔ اس نے جلدی سے اس خیال کو جھٹکا۔ کیسی ہو تم؟ عبیر نے اس کا گال چوما۔ فائن۔ تمہاری تیاری کیسی ہو رہی ہے؟ ایمن نے پوچھا۔ تیاری تو اچھی ہی ہے، دراصل میرے سائیکالوجی کے نوٹس گم ہو گئے ہیں، سوچا تم سے لے کر فوٹو کاپی کروا لوں۔ ہاں لے لو، مگر جلدی واپس کر دینا۔ وہ الماری سے فائل نکالتے ہوئے بولی۔ اچھا، اب میں چلتی ہوں۔ وہ نوٹس سنبھالتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ بیٹھو تو صحیح عبیر، پھپھو تمہارے لیے لائم جوس بھجوا رہی ہیں، انہیں منع کر دو پلیز، مجھے پڑھنا ہے جا کر۔ جاتے ہوئے اس نے رک کر اسجد کے کمرے میں جھانکا۔ اوکے جناب۔ اس کا لگاوٹ بڑا انداز ایمن کے اندر سناٹا اترنے لگا۔ وہ اس کے پیچھے ہی کمرے میں داخل ہوئی، لیکن دہلیز نے پاؤں پکڑ لیے۔ اسجد کی شرٹ پر کاندھے کے پاس لپسٹک کا نشان بدترین خدشہ سچائی کا روپ دھارے ہوئے تھا۔ وہ مسکرا رہا تھا اور نظروں کا مرکز عبیر تھی۔ عبیر کو سی آف کر کے وہ تھکے قدموں سے اندر آئی تو وہ ٹیبل پر بیٹھا اسکوائش پی رہا تھا۔ وہ خاموشی سے اس کے پاس کھڑی ہو گئی۔ اسجد، اپنی شرٹ سے لپسٹک کا نشان صاف کر لو۔ اسجد کے چہرے سے مسکراہٹ پانی کے بلبلے کی طرح غائب ہوئی تھی۔ گلاس اس کے ہاتھ میں رہ گیا تھا۔ نہ اس کے پاس کہنے کو کچھ تھا اور نہ ایمن کے پاس مزید کڑیدنے کی ہمت تھی۔ بس زخمی نظروں سے اسے جاتا دیکھتی رہی۔ محبت میں انا قیدو کا کردار ادا کرتی ہے، لیکن یہاں ریزن کوئی اور نہیں تھا۔ محبت کی بازی شروع ہونے سے پہلے ہی اسے مات ہو گئی تھی۔ اس نے اپنی مرضی سے شکست قبول کی تھی، اپنی رضا سے ریزن کو لوٹنے دیا تھا۔ اب وہ کون سی عدالت کا در کھٹکھٹاتی؟ آج سائیکالوجی کا پیپر تھا۔ ٹینشن، بھوک کی کمی، رت جگہ نے اس کی ساری توانائی نچوڑ لی تھی۔ برآمدے میں اسے عبیر ملی تھی، ویسے ہی کھلکھلاتی ہوئی۔ کیسی تیاری ہے ایمن؟ ٹھیک۔ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ اس نے تفکر سے پوچھا۔
اور اس کا ماتھا چھوا۔ ٹھیک ہوں میں، ایمن نے دھیرے سے اس کا ہاتھ ہٹا دیا۔ ایمن، تمہیں لینے کون آئے گا؟ عبیر کی بے قراری دیدینی تھی۔ اسجد، ایمن نے مختصر جواب دیا۔ چلو میں تمہیں گیٹ تک چھوڑ دوں۔ ایمن، ایک بات کہوں تم سے؟ وہ جھجک کر بولی۔ کہو۔ وہ رش سے گزر رہی تھی۔ چلو چھوڑو، پیپرز کے بعد بتاؤں گی۔ وہ دونوں چلتی ہوئی سڑک پر نکل آئی تھی۔ تم یہی کہنا چاہتی ہو نا کہ تمہیں اسجد سے محبت ہو گئی ہے؟ ایمن نے گردن موڑ کر عبیر کی طرف دیکھا جو چوئنگم چبانے کا عمل موقوف کر چکی تھی۔ ایک دم ان کے پاس گاڑی کے ٹائر چڑچڑائے تھے، گاڑی کا تیز میوزک اور اسجد کا مسکراتا چہرہ عبیر کی حیرانی ختم کرنے کو کافی تھا۔ وہ سب کچھ بھول بھال کر اسجد کی طرف لپکی۔ ہیلو اسجد، ہاؤ آر یو؟ وہ گاڑی کی کھڑکی پر جھکی تھی۔ ایمن نے خاموشی سے دروازہ کھولنے کی کوشش کی لیکن وہ لاک تھا۔ جب تک اسجد اس کی طرف متوجہ ہوتا 5 منٹ گزر چکے تھے، اور یہ 5 منٹ نہیں بلکہ 5 صدیاں تھیں، اور 5 منٹ کی دھوپ نے اس کا سب کچھ جلا کر خاک کر ڈالا تھا۔ سفر خاموشی سے کٹ رہا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر جنید جمشید کی کیسٹ لگا دی۔ دھوپ میں کھڑا جل رہا ہوں میں، سایہ تو مجھے، یہ میری جلن، یہ میری تھکن کہہ رہی ہے کیا؟ سنو تو صحیح، سنو تو صحیح، پیار ویار بھی ہو ہی جائے گا، اعتبار بھی آ ہی جائے گا۔ ایمن نے ہاتھ بڑھا کر بٹن آف کر دیا۔ کیوں بند کیا؟ میرے سر میں درد ہے، وہ مختصر جواب دے کر کھڑکی سے باہر جھانکنے لگی۔ عبیر بڑے کمال کی لڑکی ہے، وہ دفتن بولا۔ تم جانتی ہو وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہے؟ وہ بڑے زور سے ہنسا تھا اور ایمن کے سر پر گویا بم پھٹا تھا۔ فرینڈشپ، شادی اور ان کے درمیان ایمن کا مردہ وجود معطل تھا۔ اور تم؟ اس نے خود کو بولتے سنا۔ میں بھی۔ اسے لگا روح جسم سے ہاتھ چھڑا کر باہر نکل گئی۔ گھر آ چکا تھا۔ وہ گاڑی سے اتر کر خاموشی سے اندر چلی گئی۔ اس نے مین گیٹ کھولنے کا بھی انتظار نہیں کیا تھا۔ سمیرا باجی کب سے فون سے چپکی فائزہ کا فون سن رہی تھیں۔ ان کے پسندیدہ میگزین کا تازہ شمارہ ٹیبل پر نشانی لگا کر رکھا ہوا تھا۔ ان کی توجہ کا منتظر تھا، تب ہی وہ اچانک پپی کی توجہ کا مرکز بن گیا تھا۔ تیز خوبصورت رنگوں سے مزین سرورق اس کے پنجوں کی زد میں آ کر پہچانا نہیں جا رہا تھا۔ بس کھنڈر بتا رہے تھے کہ عمارت حسین تھی۔ جب تک ایمن نے اس سے میگزین چھینا، صورتحال خاصی سنگین ہو چکی تھی۔ کتنے ہی صفحات پھٹ کر زمین کی زینت بن چکے تھے۔ ایمن کی جان پہ بن آئی تھی، کیونکہ سمیرا باجی تو اپنے فیورٹ میگزین کے بارے میں بہت احساس تھیں۔ ہر ماہ کے شمارے کو ترتیب سے رینک میں رکھا کرتی تھیں۔ اس سے پہلے کوئی حفاظتی قدم اٹھاتی سمیرا باجی آن موجود ہوئی تھیں۔ ارے یہ کیا کیا ہے اس منوس نے؟ تم نے پال کیوں رکھا ہے اسے؟ اگر پال ہی لیا ہے تو نظر رکھا کرو اس پر۔ تم ایک مرتبہ کہی بات کو کیوں نہیں سمجھتی؟ وہ ایمن پر برس رہی تھی جو سر جھکائے کھڑی تھی۔ میرا خیال ہے باجی، اس سے پپی کو رکھنے کا نادر مشورہ آپ نے ہی دیا تھا۔ اسجد سکون سے گویا ہوا، ویسے بھی اگر کوئی بندہ کمزور ہو تو اسے اتنا نہیں دباتے کہ اس کا دم ہی گھٹنے لگے۔ ہاں تم تو اس کی سائیڈ لوگے ہی، تمہاری کچھ لگتی جو ہے۔ سمیرا باجی ان لوگوں میں سے تھی جو اپنی غلطی کبھی بھی تسلیم نہیں کرتے، جو اپنی زبان کی وجہ سے اپنی اچھی عادتوں کو زنگ لگا لیتے ہیں۔ ایک بات میں آج واضح کر دوں کہ میرے اور ایمن کے درمیان ایسا کوئی رشتہ نہیں ہے جس پہ آپ مجھے طعنے دینے لگے۔ یہ بچپن کی بات ہے جسے میں نہیں مانتا۔ وہ میری کزن ہے بس۔ ایمن کے گرد آگ کی لپیٹیں اٹھنے لگی تھی۔ مستعد کیے جانے کا انتہائی توہین امیز احساس ایک دم پھیل کر اس کے پورے وجود پر غالب آ گیا تھا۔ آج کل ویسے بھی تم عبیر کے چکروں میں ہو تو یہ بندھن تو تمہیں بوجھ لگے گا ہی۔ جو مرضی کہہ لیں آپ، وہ لاپرواہی سے کہتا باہر کی طرف بڑھ گیا۔ ایک منٹ رکو اسجد، تم ایسے نہیں جا سکتے۔ سمیرا باجی نے اس کا راستہ روک لیا۔ وہ اتنی بے خبر نہیں تھی جتنا وہ انہیں سمجھتی تھی۔ ایمن یکٹک ان کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے سمیرا؟ یہ کیا بکواس کر رہے ہو اسجد؟ تم جانتے ہو اب تم بچے نہیں رہے۔ زیبا وہ ایک دم آگ بگولا ہو گئی تھی۔ وہ نہ جانے کب سے ان کی باتیں سن رہی تھی۔ امی، اب آپ میرے ساتھ ایمن کو بھی نپٹانے کی فکر کریں۔ سمیرا باجی تلخی سے بولی۔ کیوں کہہ رہی ہیں آپ اسے ایسے؟ وہ تڑپ کر پلٹا تھا۔ تم اس سے لا تعلقی اختیار کر چکے ہو اسجد، اب اپنی زبان کو لگام دو۔ آج سے تمہارا اور اس کا کوئی تعلق نہیں۔ امی، آپ ایمن کے لیے بھی کوئی اچھا سا رشتہ تلاش کریں، بچپن کی باتوں کو اہمیت نہیں دیتا۔ ویسے تم کس کی خاطر ایسا کر رہے ہو اسجد؟ زیبا ابو نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ عبیر، جس کی تصویر اس کے تکیے کے نیچے پڑی ہے، دیکھ لیں آپ، سمیرا باجی نے درستگی سے کہا۔ ایمن کی دوست؟ زیبا ابو حیران ہوئی۔ یہ ازل سے ہوتا آیا ہے کہ جب طاقتور پر بس نہ چلے تو کمزور کی شامت آتی ہے۔ زیبا ابو نے اسی کو لتاڑا تھا۔ تم اس لیے اسے یہاں لے کر آتی تھی کہ وہ یہاں چکر چلائے اور تمہارا پیچھا چھوٹ جائے، اس لیے نا؟ وہ خاموشی سے سر جھکائے کھڑی رہی۔ اس کا دل گواہی دے رہا تھا اس کے خلاف۔ زیبا ابو شکستہ قدموں سے اندر چلی گئی۔ سمیرا باجی تو کب کی جا چکی تھی۔ اب وہاں بوجھل دل لیے وہ کھڑی تھی اور کچھ فاصلے پر وہ۔ اب شاید یہی فیصلہ ہمارا مقدر بن گیا ہے۔ وہ اندر کی طرف پلٹ گئی۔ زیبا ابو نے اس سے بات کرنا بند کر دیا تھا۔
بالکل کچن میں انہیں کھڑا دے کر وہ ان کے پاس آ گئی۔ پھپھو لائیں میں کھانا بنا دوں، وہ آگے بڑھی۔ رہنے تو تم، میں کر لوں گی، انہوں نے رکھائی سے کہا۔ پھپھو پلیز آپ مجھے جو چاہے کہہ لیں، لیکن اس طرح سرد رویہ مت رکھیں پلیز پھپھو۔ وہ ان کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ میں تمہاری پھپھو نہیں ہوں تو کیا ہے؟ اس نے بے بسی سے ان کی صورت دیکھی۔ کچھ بھی نہیں، میرے تمہارے درمیان جو رشتہ تھا ختم ہو گیا ہے۔ وہ اجنبیت کے مجسم شکل بنی کھڑی تھیں۔ پھپھو میرا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، ان معاملات میں کسی کا بس نہیں چلتا، میرا وقت مت ضائع کرو، انہوں نے اتنی تلخی سے کہا جو کبھی بھی ان کی عادت نہیں رہی تھی۔ وہ خاموشی سے ٹیبل پر برتن لگانے لگی۔ وہ شمیم ہے نا، میری خالہ ذات، اس کے عرصہ دراز سے خواہش تھی ایمن کے لیے۔ کھانے کی ٹیبل پہ زیبا پھپھو نے خاموشی کا پردہ چاک کیا۔ اسجد نوالہ توڑتے ہوئے رک گیا۔ میں نے ہاں کہہ دی ہے، بہت آرام سے انہوں نے کسی کی طرف دیکھے بغیر اپنی بات مکمل کی۔ اسجد ہکا پکا ان کی شکل دیکھ رہا تھا۔ وہ خالی دل خالی آنکھوں کے ساتھ نوالوں سے کھیل رہی تھی۔ حسیب کے لیے سمیرہ آپی نے پانی کا گھونٹ بھرتے ہوئے تصدیق چاہی۔ کیا کرتا ہے وہ آج کل؟ بزنس ہے اس کا امپورٹ کا۔ طویل خاموشی نے فضا یکدم بوجھل کر دی۔ تم گھر پر رہنا اسجد، مجھے آج عبیر کے گھر بھی جانا ہے، پھر شمیم بھی آ رہی ہیں پرسوں منگنی کی رسم ادا کرنے، مصروفیت بڑھ جائے گی۔ اسجد یکدم اٹھا اور باہر نکل گیا۔ ڈرامے۔ سمیرہ باجی کا تبصرہ خاصا بلند تھا، جبکہ پھپھو کی قوت برداشت قابل دید تھی۔ خاموشی سے کھانا کھانے میں مصروف تھیں۔ عجیب نو دولتے سے لوگ ہیں، سمیرہ آپی نے گھر میں گھستے ہی تبصرہ کیا تھا۔ وہ دیکھی تھی عبیر کی امی کے ہاتھوں کی چوڑیاں، اتنی ڈھیر ساری جیسے نمائش لگا رکھی ہو سونے کی، اور ڈائننگ روم میں کیسے مینٹل پیسز کی بھرمار کر رکھی تھی۔ وہ خاصے حقیقت پسندانہ تبصرے کر رہی تھیں۔ آپ کو لڑکی سے غرض ہونی چاہیے، وہ لڑکی بہت اچھی ہے، وہ میرے ساتھ مخلص ہے تو میرے گھر میں بھی ایڈجسٹ کر لے گی۔ اسجد نے جیسے بات ختم کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس نے اپنے گھر والوں کا جینا دوبر کر رکھا ہے تو تمہارے ساتھ بڑی مخلص ہوگی۔ جو لڑکی فرما بردار بیٹی نہ ہو وہ کبھی بھی اچھی بیوی نہیں بن سکتی۔ سمیرہ تلخی سے گویا ہوئی۔ آپ اپنے فلسفے اپنے پاس رکھیں۔ اسجد کا ٹمپریچر ہائی ہونے لگا تھا۔ ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے اور میں اسے ٹریننگ دے دوں گا۔ تم مستقل ٹرینر کا عہدہ سنبھال لینا، پہلے اپنی بیوی کو ٹریننگ دینا، پھر اپنی نسل کو۔ اسجد بے ساختہ قہقہ لگا کر ہنس پڑا۔ توبہ ہے سمیرہ باجی، آپ نہ جانے کہاں سے شروع ہوتی ہیں اور کہاں پہنچتی ہیں۔ مجھے وہ لڑکی بالکل بھی اچھی نہیں لگی۔ ایک بار پھر سوچ لو میرے بھائی، میرا تجربہ بہرحال تم سے زیادہ ہے۔ وہ گویا منتیں کرنے لگی تھیں، لیکن زندگی کی کچھ حقیقتیں تو تب آشکار ہوتی ہیں جب انسان اپنے آپ کو بند گلی میں مقید پائے، پشت دیوار کے ساتھ لگی ہوئی اور فیصلہ کرنے کا حق بھی چھین لیا جائے، ورنہ تو ہر سچائی محض مفروضہ یا عام بات ہی لگتی ہے۔ اچھی لگتی ہے وہ مجھے، میں نے اس کے ساتھ شادی کا وعدہ کیا ہے، اس نے مدھم سروں میں اپنی مجبوری بتائی تھی۔ ایمن نے رخ پھیر لیا تھا، آنکھیں خواہ گیلی ہونے لگی تھیں۔ دوپہر میں شمیم خالہ کی آمد ماں حسیب ہوئی تھی۔ وہ تو گویا ہتھیلی پر سرسوں جمانے کی فکر میں تھیں۔ 2 گھنٹے آرام کرنے کے بعد وہ بازار روانہ ہوگی منگنی کی شاپنگ کرنے کے لیے۔ آسمان پہ یکایک کالے بادلوں نے نمودار ہو کر گرمی کا سارا غرور و نشہ چکنا چور کر ڈالا تھا۔ کالی گھٹاؤں نے موسم کو خوشگوار بنا دیا۔ ایمن سب کاموں سے فارغ ہو کر ٹیرس پر چلی آئی۔ وہ ایسے موسم کی دیوانی تھی۔ ہوا درختوں کو اپنے قدموں میں جھکا کر نہ جانے کون سی خوشی حاصل کر رہی تھی۔ پیلے، گلابی اور جامنی پھول ٹیرس پر ادھر ادھر اڑتے پھر رہے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے جو پانی برسا، اس نے ایمن کو بھی جل تھل کر دیا تھا۔ وہ بے آواز رو رہی تھی۔ بارش کا پانی اور آنسو مل کر بہہ رہے تھے۔ اپنے ارد گرد دوپٹہ اچھی طرح لپیٹے ہوئے مسلسل بھیگ رہی تھی۔ شمیم خالہ کب آئیں؟ وہ ایک دم چونکی، جانے کب سے وہ اس کے قریب کھڑا تھا۔ دوپہر میں۔ تم رو رہی ہو؟ نہیں، وہ سختی سے بولی، لیکن اسے پتا تھا کہ وہ اس سے کبھی بھی جھوٹ نہیں بول پائے گی۔ وہ رخ پھیر گئی، لیکن بجلی زور سے کڑکی تھی۔ ایمن نیچے آؤ، کیا کر رہی ہو؟ سمیرہ باجی سے سیڑھیوں سے آوازیں دیتی آ رہی تھیں۔ وہ جلدی سے آگے کی سمت بڑھ گئی۔ کیا کر رہی تھی؟ اوپر بھیگ گئی تو بیمار پڑ جاؤ گی۔ مرنے کا ارادہ ہے کیا؟ چلو نیچے۔ مر تو گئی ہوں، اب مرنے سے کیا ڈرنا۔ وہ خاموشی سے کپڑے تبدیل کرنے چل دی۔ دماغ پھٹ گیا ہے دونوں کا، سمیرہ باجی بڑبڑائیں اور اسجد سبحانی نہ جانے کتنی دیر بارش میں بھیگتا رہا۔ وہ خاموشی سے زیبا پھپھو کی گود میں سر دیے لیٹا تھا۔ سر درد اور بخار نے اسے نڈھال کر رکھا تھا۔ بارش میں بھیگنے کا نتیجہ تھا۔ ابھی تو بات طے ہونے جا رہی ہے اور یہ جناب مجنوں بن گئے ہیں تو بعد میں کیا ہوگا؟ سمیرہ باجی کچن کی کھڑکی سے انہیں دیکھتے ہوئے سوچ رہی تھی۔ اچانک گیٹ پر بیل ہوئی اور شمیم خالہ لدی پھندی اندر داخل ہوئیں۔ توبہ، بارش نے تو ستیہ ناش کر دیا۔ وہ سامان رکھ کر اپنی چادر جھاڑ رہی تھی۔ ارے اسجد، تمہیں کیا ہوا؟ بس خالہ، فلو ہو گیا ہے، بارش میں بھیگ گیا تھا۔ تو دوائی لے لو۔ اسجد کو ان کی فکر مندی پہ
جہاں خوشگوار حیرت ہوئی تھی وہاں ان کی فطرت کا بھی اندازہ ہوا تھا۔ السلام علیکم۔ حسیب گاڑی پورش میں کھڑی کر کے اندر داخل ہوا۔ آؤ بیٹا، زیبا پھوپھو نے اسے پیار سے دیکھتے ہوئے کہا۔ میری بیٹی کہاں ہے زیبا؟ شمیم خالہ نے ادھر ادھر دیکھا۔ کچن میں ہے۔ حسیب نے بھی بے قراری سے کچن کی سمت دیکھا اور یہ عمل اسجد کو بے حد چبھا تھا۔ ایمن، زیبا پھوپھو کی آواز پر وہ باہر نکلی تھی، نظریں جھکی ہوئیں۔ بلیک چنری کے سوٹ میں اس کا روپ دھمک رہا تھا۔ اسجد ایک دم اٹھا اور گاڑی کی چابی اٹھا کر باہر کی سمت بڑھ گیا۔ کہاں جا رہے ہو بیٹا؟ اماں، میں ذرا ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہوں۔ دل کا پنچھی پھڑپھڑانے لگا تھا مگر وہ وجہ سمجھنے سے قاصر تھا۔ کلینک میں رش دیکھ کر اس نے گاڑی باہر ہی روک دی۔ بارش کے بعد سرمئی شام بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ سیٹ پر سر ٹکائے بیٹھا تھا۔ آتے جاتے لوگوں کو دیکھتے ہوئے ایمن کی انگلی میں پہنائی جانے والی انگوٹھی نظروں میں گھوم رہی تھی۔ مجھے ایمن سے محبت نہیں ہے، وہ عام سی لڑکی میرے حواسوں پہ کیوں سوار ہو رہی ہے؟ مجھے ابیر اچھی لگتی ہے بس۔ اس نے جیسے خود کو باور کروایا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ گاڑی لوک کر کے اترا اور اندر کی سمت بڑھنے لگا۔ لائٹ فروزی آنچل نے اسے دوبارہ مڑنے پر مجبور کیا۔ ابیر، وہ بڑبڑایا آئس کریم پارلر کے سامنے۔ آئس کریم کھاتے ہوئے ابیر اور اس کے ساتھ وہ لڑکا بے فکری سے بے حد قریب کھڑے تھے اور وہ دونوں ایک ہی کپ میں کھا رہے تھے۔ وہ بالکل ان کے سامنے سے گزرا۔ ابیر نے اسے دیکھ لیا تھا۔ اس کی رنگت یکدم زرد پڑی تھی اور پھر وہ لمحوں میں وہاں سے غائب ہو گئے تھے۔ یہ دنیا کیا ہے؟ دھوکہ، سیراب، کیا ہے یہ؟ اس کا سر درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ موبائل کی بیل ہو رہی تھی۔ ابیر کا نمبر دیکھ کر اس نے آف کر دیا۔ وہ رات گئے گھر واپس آیا تھا۔ صرف زیبا پھوپھو اس کے انتظار میں جاگ رہی تھی۔ سب لوگ سو گئے تھے۔ بیٹا، کہاں رہ گئے تھے تم؟ میں اتنی پریشان تھی۔ اب طبیعت کیسی ہے تمہاری؟ اور انہوں نے ایک ہی سانس میں کتنے ہی سوال کر ڈالے۔ ٹھیک ہوں امی، اب آپ سو جائیں۔ وہ وہیں تخت پر لیٹ گیا۔ دودھ پی لینا یاد سے، وہ جاتے ہوئے تاکید کر گئیں۔ تخت کے نیچے ہلکی سی آہٹ محسوس کر کے اس نے نیچے دیکھا تو پپی نیچے بیٹھی اپنی اسے معصومیت سے دیکھ رہی تھی۔ تم ابھی تک سوئی نہیں ینگ لیڈی؟ کم از کم تنہائی کا احساس جاتا رہا تھا۔ ابیر بار بار کال کر کے اس کی ٹینشن بڑھا رہی تھی۔ اب نہ جانے کیا ایکسکیوز کڑے گی، لیکن آنکھوں دیکھی کیسے جھٹلا سکتی ہے؟ وہ بے حد آزردہ تھا۔ سر میں بہت درد ہو رہا تھا۔ وہ آواز سن کر چونکا۔ وہ ایک ہاتھ میں دودھ کا گلاس اور دوسرے میں ڈسپرین کی 2 گولیاں لیے کھڑی تھی، مزاج آشنا ہمدم دیرینہ کی طرح۔ لیکن اس کے ہاتھ میں چمکتی انگوٹھی نے لمحوں کا سارا فسوق ختم کر ڈالا۔ وہ چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، پھر چپ چاپ گولیاں لے کر دودھ کا گلاس تھام لیا۔ دوا لینے کے بعد وہ بے حد دل گرفتہ سا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ خود تو آرام کی گرج سے چلا گیا تھا، لیکن ایمن طارق کو بے آرام کر گیا تھا۔ بے آرام تو وہ پہلے ہی ابیر کے فون سے ہو چکی تھی۔ ابیر بہت پریشان تھی۔ اس نے اسے بتایا تھا کہ وہ سہیل کے ساتھ آئس کریم پارلر گئی تھی مگر عزت نے انہیں دیکھ لیا تھا اور وہ بہت غصے میں تھا۔ پلیز ایمن، اس کا غصہ ٹھنڈا کرو ورنہ میں مر جاؤں گی۔ مرتی تو تم نہ جانے کتنے لوگوں پہ ہو۔ اس نے فون بند کرتے ہوئے سوچا تھا۔ اب وہ اسجد کے لیے پریشان تھی، نہ جانے اس کی ذہنی حالت کیا ہوگی۔ لیکن میں کیوں اب اس کی اتنی فکر کر رہی ہوں؟ اب تو میرا مقدر حسیب کی ذات ہے۔ اس نے اپنی انگلی میں پہنی ہوئی انگوٹھی کو گھماتے ہوئے سوچا۔ کیا کڑی ہو ایمن؟ سمیرا باجی اس کے پاس آ بیٹھی۔ ایسا بہت کم ہوتا تھا کہ وہ اس کے پاس خود سے آئیں۔ کوئی خاص بات ہوتی تھی تو وہ اسے مخاطب کرتی تھی ورنہ اپنے کام سے کام رکھتی تھی۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے ایمن۔ جی۔ وہ میگزین رکھ کر ان کی طرف متوجہ ہوگی۔ تم حسیب سے منگنی پہ خوش ہو؟ جی۔ وہ مشکل بولی تھی۔ لیکن لگتی تو نہیں ہو؟ انہوں نے صاف گوئی سے کہا۔ نہیں تو، میں بہت خوش ہوں۔ اس نے مسکرا کر جیسے انہیں یقین دلایا۔ نہ مانو تو اور بات ہے، خوش تو مجھے وہ بھی نہیں لگتا۔ تم لوگ کیوں اپنی اپنی انا میں مقید ہو کر اپنی زندگیاں تباہ کرنے پر تلے ہوئے ہو؟ اس نے ابیر کو چنا ہے، وہ کمزور سے لہجے میں بولی تھی۔ ابیر اس کی چوائس نہیں ہے ایمن۔ محبت اور ہوس میں بہت تھوڑا فرق ہوتا ہے۔ محبت ٹھنڈی ہوا کی طرح ہوتی ہے جو ہوس میں چل پڑے، لیکن ہوس تیز آندھی ہوتی ہے جو ہر چیز غبار میں چھپا دیتی ہے۔ ابیر تیز آندھی ہے اور تم ٹھنڈی ہوا، اور جب اس آندھی کا غبار ڈھلے گا تو اسجد کو بھی ہر شے صاف نظر آنے لگے گی۔ تم نے دیکھا وہ کتنی بے تکلفی سے اسجد کو چھوتی ہے، اس طرح کہ تم نے برسوں سے اس کے ساتھ رہتے ہوئے بھی تصور نہیں کیا ہوگا۔ میں یہ نہیں کہتی کہ تمہیں وہ کچھ کرنا چاہیے تھا جو ابیر نے کیا، لیکن بہرحال اپنا ایک مقام تو رکھنا چاہیے تھا کہ وہ تمہاری ذات کے ساتھ میں مقید رہتا۔ تم نے غلطی کی ہے ایمن، تمہیں ماننا چاہیے۔ ویسے مجھے لگتا ہے کہ آندھی رکنے کا موسم ہے۔ وہ دھیرے سے بولی۔ اگر ایسا ہو جائے تو بہت اچھا ہو، یہ میری دلی خواہش ہے۔ پلیز ایمن، اگر اسجد تمہاری طرف پلٹے تو انکار مت کرنا۔ وہ لجاجت سے گویا تھی۔ پلیز آپ ایسے مت کہیں۔ اس نے ان کے جڑے ہوئے ہاتھ تھام لیے۔ آپ نے مجھے کس امتحان میں ڈال دیا ہے؟ یہ اپنے بس میں کہاں ہوتا ہے؟ اور شمیم خالہ کو کیا جواب دیں گے؟ وہ کھڑکی کے پاس سے پلٹی۔ تم فکر نہ کرو، یہ میرا مسئلہ ہے۔ وہ مبہم سے انداز میں مسکراتے ہوئے باہر نکل گئی۔ ایمن خاموشی سے کچن میں کھڑی ناشتہ بنا رہی تھی۔ شمیم کا فون آیا تھا۔ طریق مانگ رہی ہیں؟ زیبا پھوپھو کی آواز کہیں قریب سے ابھری تھی۔ سمیرا بتا رہی تھی کہ تم خوش نہیں ہو۔ اس کے ہاتھ سے پیلا چھوٹ گیا۔
اسے آج کل پپھو کے موڈ سے خوف آنے لگا تھا، تو کیا کروں؟ شمیم کو انکار کر دوں؟ اب کہاں میں تمہارا ساتھی تلاشتی پھروں؟ اس لڑکے نے بھی جان کھائی ہوئی ہے، چپ کا روزہ رکھ لیا ہے۔ وہ جھنجھلا رہی تھی۔ پپھو وہ ایک دم رو پڑی۔ میں انسان ہوں، گوشت پوشت کی، مجھے بھی چوٹ لگتی ہے، درد ہوتا ہے۔ ابھی تو آپ کے بیٹے نے جو درد مجھے دیا ہے اس پہ کسی نے مرہم نہیں رکھا، اور آپ میرے زخموں کے کھرنڈ بھی اتار رہی ہیں۔ وہ فرش پہ بیٹھتی چلی گئی۔ آپ سمجھتی ہیں کہ اسجد کی دوستی میں نے ابیر سے کروائی، میں نے خود اس رشتے سے انکار کیا، غلط سمجھتی ہیں آپ۔ اس نے ٹھکرایا ہے مجھے ابیر کی خاطر۔ اتنی بات آپ کی سمجھ میں نہیں آتی کہ پسند اس نے بتائی تھی آپ کو اپنی، میں نے نہیں۔ زیبا سبحانی کی آنکھوں سے پردے اٹھ رہے تھے۔ دل کا میل یا بدگمانی کی گدھ لمحے بھر کو دل کو آلودہ کر دیتی ہے، لیکن اس کی کثافت کی عمر بہت کم ہوا کرتی ہے۔ میری بچی زیبا پپھو نے اسے اپنے گوش میں سمیٹ لیا۔ مجھے معاف کر دو۔ ان کے لہجے میں پشیمانی تھی۔ نہیں پپھو، آپ کی بے اتنائی نے مجھے یہ احساس دلایا ہے کہ میں بہت تہی دامہ ہوں۔ وہ بھیگی آواز میں شکوہ کناں تھی۔ رشتوں کے نام پہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، نہ ماں، نہ باپ، نہ آپ۔ ایک وہ تھا جسے میں اپنا سمجھتی تھی، وہ بھی کہیں کھو گیا ہے۔ وہ رو رہی تھی۔ آج اس نے مجھے ابیر کے لیے چھوڑا، کل کسی اور کے لیے چھوڑ دے گا، پھر میرے پاس تو کوئی راستہ نہیں بچے گا۔ سمیرا باجی جو چاہتی ہیں وہ نہیں ہو سکتا پپھو، مجھے معاف کر دیں۔ اسجد تھٹک کے دہلیز پر رکا تھا۔ اس کے آنسوں میں ڈوبے ہوئے فکرے اس کے کان میں بخوبی منتقل ہوئے تھے۔ اچھا بیٹا، تمہاری مرضی، لیکن پھر بھی سوچ لینا، میرے کون سے 10 بیٹے ہیں، ایک ہی ہے۔ میں نے تمہیں ہمیشہ اسی گھر میں چلتے پھرتے دیکھنے کی آرزو کی تھی۔ ایمن محض انہیں دیکھ کر رہ گئی۔ ناشتہ تیار ہے؟ وہ سنک میں ہاتھ دھونے لگا۔ کتنی دیر میں ملے گا؟ بس تھوڑی دیر لگے گی۔ تم روئی ہو؟ وہ دفتن پلٹا۔ ہاں۔ وہ جھوٹ کیوں بولتی؟ کیوں؟ وہ ٹیبل پہ بیٹھ گیا۔ دل چاہ رہا تھا رونے کو۔ ایک دم اس کا ہاتھ گرم توے سے چھو گیا۔ کی آواز کے ساتھ اس نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ کیا ہوا؟ ہاتھ جل گیا؟ ایک منٹ ٹھہرو، میں برنول لے آیا۔ جلدی سے ہاتھ دھو، میں دوا لگا دوں۔ دیکھی ہے اس کی آنکھوں میں نمی، لگتا ہے کہ سمندر اداس ہے۔ اس کا گمبھیر لہجہ سماعتوں میں اترا۔ وہ یکدم ہاتھ چھڑا کر کھڑی ہوگی۔ اب میرے پاس کسی کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اس نے دل گرفتگی سے سوچا اور خاموشی سے ناشتہ ٹیبل پر لگانے لگی۔ تمہیں اپنے رویے کا ذرا بھی احساس نہیں ہے؟ اس نے حیرانگی سے اسجد کی سمت دیکھا۔ وہ ایک ٹک اسے دیکھ رہا تھا۔ تم مجھ سے ایک ہی مرتبہ سب کچھ کیوں نہیں کہہ ڈالتی؟ کیوں اپنی ملامت آمیز نظروں سے مجھے ہر پل زخمی کرتی رہتی ہو؟ اس کی نظروں نے کہا تھا، میرے پاس نہ تم سے کہنے کے لیے کچھ ہے، نہ سننے کے لیے۔ خاموشی نے ان کی ہر بات کی ترجمانی کی تھی۔ پپھو، ناشتہ لگ گیا ہے، اس نے آواز لگائی تو وہ ناشتے کیے بغیر ہی پلٹ گیا۔ وہ کتنی دیر اس کے مضبوط سراپے کو تکتی رہی۔ سمیرا باجی بالکل صحیح کہتی تھی، شاید آندھی کا غبار بیٹھ گیا ہے۔ اب اسے میرا وجود بھی واضح نظر آنے لگا ہے، لیکن اس واپسی پہ میرا دل خاموش کیوں ہے؟ میرا دل مر چکا ہے شاید، اور مردہ وجود سے محبت کی کیا توقع؟ وہ اپنے جلے ہوئے ہاتھ سے برنول کو دھو رہی تھی۔ یہ بالکل لاشعوری فعل تھا۔ عجیب اداسی بڑے دن تھے۔ سمیرا باجی نے کوکنگ سینٹر جوائن کر لیا تھا۔ زیبا وہ اخبار پڑھتی یا لمبے لمبے وظیفے پڑھا کرتی، اور وہ اسجد کو نظر انداز کرنے کی خاطر خواہ کے کاموں میں الجھی رہتی، بے قرار پھرا کرتی۔ محبت کی پامالی نے اس کے ہر منظر کو اداسی بخش دی تھی۔ وہ اپنی مٹھی میں دکھ کے جگنو چھپائے پھرتی۔ اب اگر محبت کا دیا تیز آندھی کی زد میں ہو تو چراغ کیسے جلے اور کون جلائے؟ سمیرا باجی کو اتنی سی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ وہ جھنجھلاہٹ سے سوچے جاتی۔ اسجد یونیورسٹی نہیں گیا تھا، فائنل سیمسٹر ہو چکا تھا، اب صرف پریکٹیکل ہی رہ گئے تھے۔ صوفے پر کثر مندی سے لیٹا تھا۔ زیبا پپھو اخبار پڑھ رہی تھی۔ اچانک فون کی بیل ہوئی۔ اسجد کا فون ریسیو کرنے کا کوئی ارادہ نہ تھا، وہ بس دور لیٹا ہوا تھا۔ آج کل ویسے بھی وہ اپنا فون ہمہ وقت آف کیا رکھتا تھا۔ مجبوراً ایمن نے ہی آ کر فون اٹھایا تھا۔ ابیر اب کہتی کچھ نہیں تھی، بس روئے جاتی۔ ایمن، تم اسے کہو گی تو وہ مجھے معاف کر دے گا، تم اس سے کہو پلیز ایمن۔ وہ گڑگڑانے لگی تھی۔ ایمن کے لیے اس کا یہ روپ نیا نہیں تھا، یہ الفاظ یہ دکھ پرانے نہیں تھے، صرف کردار بدلے تھے۔ اس سے کہو میں اس کی خاطر اپنے آپ کو بدل لوں گی، میں ویسی ہی بن جاؤں گی جیسی وہ کہے گا۔ یہ الفاظ شاید نئے تھے۔ وہ پپھو کی موجودگی کے خیال سے ہوں ہاں کیے جا رہی تھی۔ وہ اتنا رو رہی تھی کہ ایمن کا دل بے اختیار پسیجنے لگا تھا۔ اچھا میں کچھ کرتی ہوں۔ اس نے دھیرے سے فون رکھ دیا۔ پپھو وضو کی نیت سے باتھ روم میں تھی۔ وہ ہنوز ناراض بچوں کی طرح اس کی طرف پشت کیے لیٹا تھا۔ پچھلے دنوں سے اس نے ایمن سے ہر قسم کی بات چیت بند کر رکھی تھی۔ اسجد، اس نے دھیرے سے پکارا۔ وہ نیند کے عالم سے چونکا تھا۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ ذہن نصیب، وہ کشن گود میں رکھے ہمتن گوش ہو گیا۔ میری ایک بات مانو گے؟ یہ بات منحصر ہے، اس نے بے رخی سے کہا۔ تم ابیر سے شادی کر لو، اسے معاف کر دو۔ وہ جھٹکا کھا کے اٹھا تھا۔ رکو اسجد، میری بات ابھی مکمل نہیں ہوئی۔ وہ بے ساختہ رکا۔
وہ اگر بری ہے تو اسے ٹھیک کر لو، ہو سکتا ہے کہ وہ اتنی بھی بری نہ ہو جو کچھ تم نے دیکھا، ہو سکتا ہے وہ تمہاری نظر کا دھوکا ہو، تم اسے نیکی کی راہ پر گامزن کرو گے، اسے اس کے ماحول سے نکالو گے تو وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ ویسے بھی تو تم نے اس کی ٹریننگ کرنے کا عہد کیا تھا۔ وہ دھیرے سے مسکرائی تھی اور اس کا مسکرانا غضب ہو گیا۔ تمہیں اس نے اپنا وکیل مقرر کیا ہے؟ تمہیں اس کا بہت دکھ ہو رہا ہے؟ ہاں، آخر وہ تمہاری دوست ہے، اس لیے دوستی تو تم نے بھی اس سے کی تھی۔ اس کا لہجہ ہرگز طنزیہ نہیں تھا، مگر اسجد کو لگا تھا عبیر کی شادی مجھ سے کروانے میں تمہاری کوئی غرض تو شامل تھی نہیں، ہے نا؟ اس کے لہجے میں شک کی آگ تھی۔ وہ ایمن جیسی صلح جو لڑکی کو خاکستر کر گئی تھی۔ ہاں ہے، میری غرض شامل ہے، کیونکہ میں حسیب سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ تم مجھے کتنا سمجھتے ہو اسجد؟ وہ نم آنکھوں سے مسکرائی۔ کیوں، ایسا کیا ہے حسیب میں جو مجھ میں نہیں؟ وہ بڑکا تھا۔ تمہارا اور حسیب کا کیا مقابلہ، رشتہ میرا اور عبیر کا کیا مقابلہ؟ وہ بے حد خاص لڑکی ہے اور میں عام سی۔ وہ بہت پرسکون نظر آ رہی تھی۔ تمہیں تو محبت بھی ڈھنگ سے نہیں کرنا آتی اسجد سبحانی، تم اس کے اتنا قریب رہے ہو۔ اب تمہارے ساتھ کے تصور سے بھی مجھے وحشت ہوتی ہے۔ اتنی قربت کے باوجود محبت نہ کرنا آئی، نبھانے کا ڈھنگ نہیں آیا تمہیں۔ کم از کم یہ ڈھنگ ہی سیکھ لیتے۔ اس کی تصویر تکیے کے نیچے رکھتے ہو اور اس سے شادی کرنا تمہارے خیال میں گناہ ہے؟ واؤ اسجد سبحانی، وہ پتھر کے بت کی طرح جامد کھڑا تھا۔ جس کردار کی وجہ سے تم اسے ناپسند کرنے لگے ہو، وہی کردار، وہی بولڈنس تمہاری پسندگی کی وجہ بنی تھی، ہے نا؟ اور جہاں تک میری بات ہے تو میرے متعلق سوچنا بھی مت، بھول کر بھی یہ خیال ذہن میں مت لانا کہ میں تمہارا ساتھ قبول کروں گی۔ یہ بہت اچھا طریقہ ہے، پہلے پوری دنیا کے آگے تماشا بنا دو، پھر جب کوئی ترس کھا کے اپنانے لگے تو تمہیں وہ بھی برداشت نہ ہو۔ یہ کہو اسجد سبحانی کہ تمہیں میری خوشی برداشت نہیں ہوتی، تم مجھے خوش نہیں دیکھنا چاہتے۔ وہ شخص حسیب تم سے اس لیے بہتر ہے کہ مجھے علم ہے وہ مجھے عزت سے لے جائے گا اور میرا ساتھ نبھائے گا، اور تم نے تو ابھی مجھے راہ میں چھوڑ دیا، کیا ضمانت ہے کہ تم مجھے دوبارہ نہ چھوڑو گے؟ تم مجھ سے محبت نہیں کرتی؟ جانے کس آس نے اسجد کا دامن تھاما تھا۔ مت دو مجھے یہ گالی، گھن آتی ہے مجھے اس تصور سے بھی کہ مجھے کبھی تم سے محبت تھی۔ نفرت ہے مجھے سب سے، تم سے بھی اور خود سے بھی۔ اور اسجد سبحانی، تم دل کی بات دل میں رہنے دو، مجھ سے صرف دنیا داری کی بات کرو۔ میں پہلے ہی بہت تھک گئی ہوں، میرے دل میں تمہاری محبت کا کوئی چراغ روشن نہیں ہے، وہ تیز آندھی کی زد میں آ کر کب کا بجھ چکا ہے۔ میری راہ کھوٹی مت کرو، اب مجھے تمہارے ساتھ چلنے کی کوئی خواہش نہیں ہے، مجھے تم سے محبت نہیں ہے اسجد سبحانی۔ وہ جو کہا کرتی تھی کہ میرے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں ہے، جب بولی تو اتنا بول گئی کہ سننے کی حسرت باقی نہ رہی۔ ایمن تکیے میں سر دیے پڑی تھی۔ ایمن، میرے ساتھ بازار چلو گی؟ سمیرہ باجی دھپ سے اس کے مقابل بیٹھیں۔ گرمیوں کی شاپنگ کر آتے ہیں۔ اس نے آہستہ سے سر ہلا دیا۔ وہ خود بھی باہر نکلنا چاہ رہی تھی۔ وہ دونوں شام کے وقت شاپنگ کے لیے نکلی تھیں۔ سمیرہ باجی اس سے محض ہینگر کا کام لیتی تھی۔ انہوں نے اپنے سوٹ خریدنے کے بعد ایمن کو بھی زبردستی کچھ سوٹ دلا دیے تھے۔ ایمن بہت تھکن محسوس کر رہی تھی۔ ذہنی تھکن جسمانی تھکن سے بھی سوا ہوتی ہے، جسم کو بھی نہ ڈھال کر کے رکھ دیتی ہے۔ چلو کچھ کھا لیتے ہیں۔ سمیرہ آپی نے ریسٹورنٹ کے بالکل سامنے پہنچ کر آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ وہ دونوں ریسٹورنٹ کے فریش ماحول میں داخل ہو گئی۔ توبہ، گرمی تو عذاب ہوئی جا رہی ہے۔ ابھی پچھلے دنوں بارش نے گرمی کم کر دی تھی، مگر اب پھر وہی عالم ہے، جلد ہی جھلس گئی ہے۔ زیبی سے تو ٹائم لے لیا ہے، کل دیکھوں گی۔ ایمن کے کان ان کی باتوں پہ لگے تھے، جبکہ نظریں ارد گرد کا جائزہ لینے میں مصروف تھی۔ دائیں طرف سہیل کا چہرہ تھا، عبیر کا کزن۔ پھر اس کی نظر اس کے مقابل گولڈن بالوں پر پڑی تھی، وہ عبیر تھی۔ اس کے تصور میں روتی ہوئی عبیر زندہ ہوئی تھی۔ ایمن، میں اسجد کے بغیر نہیں رہ سکتی، اس سے کہو مجھے معاف کر دیں۔ غصے کی لہر نے اس کا پورا وجود جلا ڈالا۔ ہیلو عبیر، کیسی ہو؟ فائن۔ اسے لگا کہ پیزا اس کے حلق میں پھنس گیا ہو۔ سہیل، یہ میری کلاس فیلو ہے ایمن۔ سہیل ایک دم اپنی نشست سے کھڑا ہوا۔ نائس ٹو میٹ یو۔ سہیل نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، وہ بوکھلائی۔ اٹس اوکے۔ اس کے بڑھتے ہوئے ہاتھ کو نظر انداز کرتی وہ تمتمائے ہوئے چہرے کے ساتھ واپسی پلٹ آئی۔ مجھے شاید ساری زندگی عقل نہیں آئے گی، مجھے لوگوں کی بالکل بھی پہچان نہیں ہے، شاید میں پاگل ہوں۔ وہ کرب کی انتہا پر تھی۔ ایمن، کیا ہوا؟ وہ پریشان ہو گئی تھی۔ کیا کہا عبیر نے؟ اور وہ لڑکا کون ہے اس کے ساتھ؟ انہوں نے ایک سانس میں کتنے ہی سوال کر ڈالے۔ کزن ہے اس کا۔ اس نے گہری سانس لی۔ کوئی فرینڈ، کوئی کزن؟ توبہ، ہم تو بال بال بچ گئے۔ سمیرہ باجی شکر ادا کر رہی تھی۔ اس کے حلق میں کانٹے اگ آئے تھے۔ تم تو فلرٹ کرتی ہو اور دوسرا سیریس ہو جاتا ہے۔ اسے اپنے الفاظ یاد آئے تھے۔ وہ خوامخواہ خود کو مجرم سمجھنے لگی تھی۔ اس کا دل نہ جانے کیوں ڈوب رہا تھا۔ پھر بھی میں نے اسے نمبر دے دیا۔ واپسی کے سفر میں اس نے سوچا، اسجد کہاں گیا ہے باجی؟ وہ ایڈٹ کی غرض سے فیکٹری گیا ہے۔
گھر سے کچھ دور انہوں نے رکشہ رکوایا تھا۔ گھر کے سامنے بے شمار گاڑیاں اور موٹر بائیک دیکھ کر ایمن کا دل بند ہونے لگا۔ یہ کیا ہے؟ اس کی ٹانگیں کانپنے لگی تھیں، دل اندیشوں کی بوجھ سے ڈھہ گیا تھا۔ آپی، اسجد کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ کس نے بتایا؟ کیسے؟ وہ پوری جان سے لرز گئی۔ فیکٹری سے واپسی پہ ٹرک کے ساتھ وہ کتنی دیر وہیں پڑا رہا۔ خون بہت بہہ گیا ہے۔ وہ اسجد کا کوئی دوست تھا۔ ہم یہاں اس لیے ہیں کہ لوگ پوچھنے کے لیے آ رہے ہیں آنٹی کی طبیعت بہت خراب ہے۔ آپ لوگوں سے کوئی رابطہ نہیں ہو رہا تھا۔ وہ مسلسل ان کے ساتھ چلتے ہوئے بول رہا تھا، آپی چلیں، میں آپ کو ہاسپٹل لے چلتا ہوں۔ چلو ایمن۔ وہ مشکل ہاسپٹل تک پہنچی تھی۔ آپ پریشان نہ ہو، خون بہت بہہ گیا ہے، اللہ سے دعا کریں۔ ایمن کی سانس رکنے لگی تھی۔ وہ بے حس و حرکت وجود اسجد کے ہنستے بولتے وجود کی یاد دلا رہا تھا۔ ہم خون دے رہے ہیں، دیکھیں اگر ان کا جسم قبول کر لے تو ان کی حالت بہتر ہو جائے گی۔ آج کی رات بہت اہم ہے، آپ دعا کریں، اللہ بہتر کرے گا۔ ڈاکٹر انہیں تسلی دیتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ ایمن بھاگتے ہوئے سیڑھیاں اتری تھی، ارد گرد کے لوگوں کی پرواہ کیے بغیر۔ میرا نام بھول کر بھی نہ لینا اسجد۔ اسے اپنے الفاظ یاد آئے، اور اگر واقعی بھول گیا تو؟ اس کا دل گہرائیوں میں ڈوب گیا تھا۔ اس کے اپنے الفاظ ابھر کر مختلف شکلیں بنا رہے تھے۔ مجھے تم سے محبت نہیں ہے اسجد سبحانی۔ اور پھر اسجد کی امید میں ڈوبی ہوئی آواز، تمہیں مجھ سے محبت نہیں ہے؟ اس نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے تھے۔ نفرت بھی تو محبت ہی ہے، فرق صرف احساس کا ہے، رشتہ تو ایک ہی ہے۔ آپ بھی؟ کاشف اس کے قریب کھڑا تھا۔ کیا ہوا؟ مجھے گھر جانا ہے، تم سمیرا باجی کو بتا دو میری طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، اس نے سمیرا باجی کے موبائل پر رنگ کر کے انہیں بتایا۔ چلیں میں آپ کو چھوڑ دوں۔ وہ رات اس نے اپنے کمرے کے ایک گوشے میں جان ماز پر بیٹھ کر گزاری۔ زیبا پھپھو کو اس نے ٹرینکولائز دے کر سلا دیا تھا۔ صبح کاذب کے وقت اس کا دل جیسے بالکل پرسکون ہو گیا تھا۔ اس نے فجر کی نماز ادا کی اور بے حد خضوع و خشوع سے دعا کی تھی، میرے مالک، میرے دل میں اس کے لیے جتنا بھی میل تھا میں نے نکال دیا، اب تو بھی اس کو معاف کر دے میرے مالک، میں اسے قبول کر لوں گی اگر میرے دل سے یہ خدشہ نکل جائے کہ وہ مجھے دوبارہ نہیں چھوڑے گا۔ اسی وقت موبائل کی بیل ہوئی۔ سمیرا باجی کا فون تھا۔ وہ بہت خوش تھی۔ شکر ہے اللہ کا ایمن، اسجد کو ہوش آ گیا ہے۔ کاشف تمہارے پاس آ رہا ہے، پیسے دے دینا، بکرے کا صدقہ دینا ہے۔ ٹھیک ہے، میں آتی ہوں ناشتہ لے کر۔ نہیں ایمن، ناشتہ میں یہیں سے کر لوں گی، اسجد کے پاس اس کے دوست ہیں، مجھے بھی کچھ نہیں کرنے دیتے۔ ویسے بھی اسجد نے منع کیا ہے۔ کیا مطلب؟ ایمن نے ڈوبتے دل کے ساتھ پوچھا۔ وہ تمہیں یہاں نہیں دیکھنا چاہتا، اس کی ذہنی حالت اتنی تسلی بخش نہیں ہے۔ پلیز ایمن، برا مت ماننا۔ اٹس اوکے باجی، تم خوش رہو، میرے لیے یہی بہت ہے۔ اسجد سبحانی۔ وہ کتنی دیر دہلیز سے ٹیک لگائے کھڑی رہی۔ اس نے پھپھو کو جا کر یہ خوشخبری سنائی تھی۔ وہ وہیں سجدہ ریز ہو گئی تھی۔ دروازے پہ بیل ہونے لگی تھی۔ دیکھو بیٹا کون ہے؟ وہ سمجھی تھی کہ کاشف ہوگا، اس لیے اس نے بے دھڑک دروازہ کھول دیا۔ خالہ شمیم اور حسیب کو دیکھ کر وہ جھجک کر پیچھے ہٹی۔ السلام علیکم، اس نے دھیرے سے سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ اب کیسا ہے اسجد؟ وہ بے حد فکر مند لگ رہی تھی۔ ہوش آ گیا ہے، چلو شکر ہے میرے اللہ کا۔ حسیب تم تو بیٹا ہاسپٹل جاؤ بھائی کے پاس، میں ذرا خالہ سے مل لوں۔ وہ اندر کی طرف بڑھ گیا۔ ایمن ناشتہ تیار کرنے کی گھر سے کچن کی طرف چل دی۔ وہ خالہ کو ناشتہ کے لیے بلانے اندر کی طرف بڑھی، لیکن اندر سے آتی زیبا پھپھو کی آواز نے اس کے قدم ساکت کر دیے۔ شمیم، وہ میرے گھر کا چراغ ہے، تمہیں پتہ تو ہے، وہ اسجد سے منسوب ہے، بچے ہیں، آپس میں لڑ پڑے تو ضد میں آ گئے۔ بس میرا بچہ بہت پریشان ہے۔ شیمو، مجھے معاف کر دینا۔ آپا مجھے شرمندہ نہ کریں، آپ پھر مجھے دوسری بیٹی دے دیں، میرے لیے تو دونوں برابر ہیں۔ آپ کو تو پتہ ہے حسیب کو تو شروع سے ہی خواہش تھی سمیرا کے لیے، وہ تو سمیرا کے انکار کی وجہ سے اور کچھ میری ضد سے وہ مجبور ہو گیا تھا۔ اب تو سمیرا کی پڑھائی بھی اس کی مرضی کے مطابق مکمل ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے وہ انکار کیا کرتی تھی۔ میں تو پہلے ہی شرمندہ ہوں شمیم، مجھ میں انکار کی ہمت کہاں، تمہاری ہی مانت ہے، جب مرضی لے جاؤ۔ ایمن کی آنکھوں کے آگے سے پردے ہٹ گئے تھے۔ سمیرا باجی کی مبہم سی مسکراہٹ اسے سب کچھ سمجھا رہی تھی۔ ان کی شخصیت میں آنے والی نرمی سی تبدیلی اس امر کی گماز تھی کہ انہوں نے اپنے اوپر جو پتھریلا خول چڑھایا تھا وہ ٹوٹ چکا تھا۔ حسیب بھائی اور سمیرا باجی کا کپل کتنا اچھا لگے گا۔ اسے لگا نہ جانے کتنے عرصے بعد اس نے کھل کر سانس لی ہے۔ عبیر اسجد کا پتہ کرنے کے لیے آئی تھی۔ اب کیا حال ہے اسجد کا؟ تم نے مجھے بتایا ہی نہیں، اس نے اپنائیت سے شکوہ کیا۔ کیوں، تم ڈاکٹر ہو جو سب سے پہلے میں تمہیں انفارم کرتی۔ آج وہ پچھلی احمد سے قطعی مختلف لگ رہی تھی۔ آج وہ اسجد سبحانی کی منگیتر کی حیثیت سے اس سے بات کر رہی تھی۔ مجھے تو کوئی فرق نہیں، میں تو رسماً پوچھنے آ گئی۔ اس نے اپنے بالوں کو جھٹکا۔ ہاں تم بہت فارمل ہو، تم محبت بھی فارمل انداز میں کرتی ہو۔ فارمیلٹی پوری ہو گئی تو کون؟ میں کون؟ میں یہاں تمہاری تقریر سننے نہیں آئی ایمن، میں بس یہ بتانے آئی ہوں کہ میں سہیل سے شادی کر رہی ہوں، وہ مجھے شادی کے بعد امریکہ لے جائے گا۔ مبارک ہو۔
ایمن نے اخلاق نبھایا۔ اوکے میں چلتی ہوں، اور سنو ایمن، وہ رکی، اب اپنے فرونسی کو سنبھال کر رکھنا، ویسے سنا ہے کہ چہرے پر کافی زخم آئے ہیں، سرجری ہو بھی جائے تو کوئی اثر نہیں پڑے گا، ابین نے ڈرامائی انداز میں اسے بتایا۔ چہرے پر زخم؟ ایمن حیرت سے بولی، ایمن تم تو پتہ نہیں کس دنیا میں رہتی ہو، اپنے ارد گرد کی تو کم از کم خبر رکھا کرو۔ میں ہاسپٹل گئی تھی ابھی، اس کے بائیں گال اور ماتھے پر گہرے زخم ہیں، بڑھ بھی جائیں تو بھی نشان رہیں گے، ایک ٹانگ بھی بری طرح سے زخمی ہے۔ ٹیک کیئر ایمن، زندگی رہی تو پھر ملیں گے۔ ہاں تم میری شادی میں ضرور آنا۔ وہ اپنی جگہ جم کر رہ گئی، پھر وہیں دھڑے سٹول پر بیٹھ گئی۔ میرے مالک، میں دوبارہ اسے قبول کر لوں گی اگر میرے دل سے ایک خدشہ نکل جائے کہ وہ پھر کسی کی خاطر مجھے نہیں چھوڑے گا۔ اپنی دعا اسے یاد آئی تھی تو میرے مالک نے میرے ذہن سے ایک خدشہ بھی نکال دیا۔ میرے مالک، تیری سزائیں، تیری آزمائشیں اور تیری مصلحتیں ہم ناسمجھ بندے کیا جانے۔ اسجد تیزی سے روح بصحت ہو رہا تھا، ٹانگ کے آپریشن نے اسے چلنے کے قابل تو بنا دیا تھا مگر لنگڑاہٹ باقی تھی۔ اگلے کچھ دنوں میں اسے ہاسپٹل سے ڈسچارج ہونا تھا۔ زیبا پھوپھو نے اس سے پوچھا تھا کہ اس نے حامی بھر لی تھی بغیر کسی ہچکچاہٹ کے۔ اب اسجد کو خدمت کی توجہ کی ضرورت تھی، وہ اپنا فرض ادا کرنا چاہتی تھی مگر تمام حقوق حاصل کرنے کے بعد۔ اس عرصے میں ایمن ہاسپٹل نہیں گئی تھی۔ زیبا پھوپھو شمیم خالہ کے ساتھ مل کر نکاح کی تیاریاں کر رہی تھی۔ جس دن میرا بچہ گھر آئے گا شمیم، میں اس دن ہی یہ فرض ادا کر دوں گی۔ وہ کام کے دوران باتیں کیے جاتی ہیں اور پھر اگلے دن طارق رشید کا فون آیا تھا۔ آپا میں نے پیسے بھجوائے ہیں، آپ ایمن کا زیور بنوا لیں، میں نکاح سے ایک دن پہلے آؤں گا۔ فرنیچر کا آرڈر بھی دے دیں، باقی جو الیکٹرانکس کا سامان ہے وہ میں ایک ہی دن میں لے لوں گا۔ آپ تیاری رکھیں، اور بھی کوئی کمی ہو تو فون کر کے بتا دیجیے گا۔ طارق بچے اللہ کا دیا بہت کچھ ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے کیا آپا؟ وہ میری بیٹی ہے، پہلے ہی میں اس کے لیے کچھ نہ کر سکا۔ میری پراپرٹی میں جو بھی اس کا حصہ بنتا ہے وہ بھی میں اسے ضرور دوں گا۔ تیری بیٹی ہے طارق، میں نے کب دعویٰ کیا؟ کبھی۔ آپا آپ غلط مت سمجھیں، آپ کی امانت آپ جانے آپ کا کام، میں تو بس باپ ہونے کا فرض ادا کر رہا ہوں۔ چل ٹھیک ہے، تیری مرضی، تو خوش ہو جا۔ زیبا پھوپھو نے ہنستے ہوئے فون رکھ دیا۔ ایمن نے ان سے بات نہیں کی تھی، اس کے لیے یہی بہت تھا کہ وہ اس کی شادی میں اس کے باپ کی حیثیت سے شریک ہوں گے۔ آج اسجد بھی آ رہا تھا، خوشیوں سے اس کا دامن چھلکا پڑ رہا تھا۔ کاشف اور سمیرہ باجی اسجد کو سہارا دے کر اندر لا رہی تھی۔ گھر کے باہر زبردست لائٹنگ کی گئی تھی اور گھر کے اندر چاروں طرف دیے روشن تھے۔ یہ کیا ہو رہا ہے باجی؟ اسجد چٹکا، ایمن کا نکاح ہے پرسوں۔ ایمن کا نکاح؟ وہ صدمے سے دنگ رہ گیا۔ کس سے؟ حسیب کے ساتھ؟ ہاں۔ سمیرہ باجی کی ایکٹنگ قابل دید تھی۔ لو وہ آ گئی ایمن، اس کو وش ضرور کرنا اسجد۔ سمیرہ باجی نے اس کو تاکید کی۔ وہ ساکت کھڑا ایک ٹک اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ پیلے جوڑے میں بہت پیاری اور معصوم لگ رہی تھی۔ خوبصورت پیلے پھول اس کی لمبی چوٹیاں سے لٹکے اپنی بہار دکھا رہے تھے۔ وہ یک ٹک اسے دیکھ رہا تھا۔ کیسے ہیں آپ مسٹر اسجد سبحانی؟ وہ اس کے قریب کھڑی ہو گئی۔ سمیرہ باجی چپکے سے منظر سے کھسک گئی تھی، کیونکہ یہ ان کی ہی نصیحت تھی کہ اپنی چیز پہ پورے استحکام کے ساتھ حق جمانا چاہیے تاکہ دوسرا کوئی اس پر میلی نظر نہ ڈال سکے۔ اس نے ایک نظر اس کے چہرے پر ڈالی۔ زخم بے حد واضح تھے لیکن وجیح چہرے پہ کوئی خاطر خواہ اثر نہیں ڈال سکے تھے۔ وہ اس کے کندھے سے نادیدہ گرد صاف کرنے لگی تھی۔ اپٹن، مہندی اور گیندے کے پھولوں کی دل فریب خوشبو اس کے نتھوں میں گھستی جا رہی تھی۔ وہ اسے ستانے لگی تھی۔ ایمن کا یہ انداز اس کی سمجھ سے بالا تر تھا۔ دل سہم گیا تھا کہ جدائی کا لمحہ آن پہنچا ہے۔ شیب بھی بہت بڑھ گئی ہے۔ ایمن کے لہجے کی نرمی اس نے محسوس کی تو وہ لڑکھڑا کے پیچھے ہٹا۔ یہ دل فریب انداز اس کے قاتل تھے۔ میرا بیٹا آ گیا، ذرا تیل کی شیشی تو لانا۔ زیبا پھوپھو کے چہرے سے خوشی پھوٹی پڑ رہی تھی۔ اچانک اس کی نظر اٹھلاتی ہوئی پپی پر پڑی تھی اور مہینوں کے بعد اس کے لبوں پر مسکراہٹ آئی تھی۔ گیندے کے پھولوں کا ہار اس کی گردن کے گرد لپیٹا تھا اور دم کے گرد بھی، اور وہ مٹکتی پھر رہی تھی۔ پپی ادھر آؤ، اپنے ماسٹر سے ملو۔ کاشف نے اسے بلایا۔ پھوپھو کے آنے کے بعد سب باقی لوگ بھی اندر آ گئے تھے۔ یہ سب کچھ اسے کس نے پہنایا ہے؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ تمہاری مسٹریس نے۔ سمیرہ باجی نے لقمہ دیا۔ میری مسٹریس نے؟ وہ ابھی بھی سمجھ نہیں پایا تھا۔ تم تو نرے بدھو ہو اسجد، اتنی سی بات تمہاری سمجھ میں نہیں آتی؟ بھائی ہیر اور رانجھا مل گئے ہیں، اب کوئی رکاوٹ درمیان میں نہیں ہے۔ اور اس بات کا یقین اسجد کو تب آیا تھا جب حسیب نے مبارکباد دی تھی۔ اب اس کی ساری حیرانگی ختم ہو گئی تھی۔ اسے ایمن کی ساری ہوش ربا ادائیں سمجھ میں آ گئی تھیں۔ اسے یہ بھی یاد آیا تھا کہ جب اس کی گاڑی ٹرک کے ساتھ ٹکرائی تھی تو وہ آخری بات کیا سوچ رہا تھا۔ میرے بارے میں بھول کر بھی مت سوچنا، مجھے تم سے محبت نہیں ہے اسجد سبحانی،
پھر زندہ رہنے کی کوئی خواہش باقی نہیں رہی تھی۔ اب تو سارے بدلے چکانے کا موسم آیا ہے، بہت سے زخموں کے حساب طلب کرنے ہیں تم سے ایمن طارق، تم آؤ تو صحیح۔ وہ یکدم خود کو ہواؤں میں اڑتا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ وہ دلہن بنی اسٹیج پر بیٹھی تھی، سب کہہ رہے ہیں کہ بہت پیاری لگ رہی ہے۔ اس نے ایک مرتبہ مجھ سے کہا تھا، شاید آپ کو یاد ہو کہ کوئی لولا لنگڑا تو قبول ہے لیکن بدبودار پاؤں والا ہرگز نہیں۔ وہ اپنی بات کی کتنی پکی نکلی۔ وہ بہت خوش ہے، اس کا کندھا میرے شانے سے لگ کر گواہی دے رہا ہے کہ وہ میرے ساتھ کی خواہاں ہے۔ اسے میرا لمس اچھا لگ رہا ہے، اس نے میری بیساکھی غائب کر دی ہے۔ وہ کہتی ہے، کیا ضرورت ہے، میں جو ہوں یہ میری دنیا ہے، یہی میری جنت ہے۔ سب پوچھتے ہیں کہ میں نے پہلے یہ جنت کیوں گوا دی۔ میں اسے اپنی زندگی کا ایک حصہ سمجھا کرتا تھا۔ وہ سانس لیتی تھی تو مجھے زندہ ہونے کا احساس ہوتا تھا۔ اس لڑکی نے مجھے احساس کمتری میں مبتلا کر دیا۔ وہ میرے جھوٹے گلاس میں پانی نہیں پیتی تھی، میرے موزوں کو ہاتھ لگانا اسے پسند نہیں تھا۔ اس کی کتیا گویا مجھ سے بہتر تھی، ناپاک جنس، اور میں اس کے لیے بدبودار تھا، قابل نفرت۔ میری فطری مردانہ احساس برتری کو وہ قابل اعتنا نہیں جانتی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ میں کشکول تھامے کھڑا ہوں اور وہ التفات کی ایک نظر بھی مجھے بھیک میں نہیں دے گی۔ پھر مجھے وہ لڑکی ملی جس نے میرے وجود کو زندگی کا احساس دیا۔ اسے لگتا تھا کہ میری نگاہیں بولتی ہیں۔ وہ خود میرے پاس آئی تھی، پھر میں اس کے سحر میں جکڑتا گیا۔ میں تو بس صبح کا بھولا تھا، مجھے ابھی اسے بھی بہت سی باتیں سمجھانا ہے۔ مجھے پتا ہے کہ میرے ہمراہ چلنے کا اس کا ہنر دم توڑ گیا ہے، اور یہ ہنر مجھے اسے دوبارہ سکھانا ہے، اپنی محبتوں کا تیراک دے کر مجھے اسے زندہ رکھنا ہے، اپنی بے پایا محبتوں کی برسات سے اس کے دل پہ چھائے خدشات کی گرد صاف کرنا ہے۔ اسے یہ بتانا ہے کہ یہ جو داغ ندامت میری محبت کے چاند پر لگ گیا ہے، اس کی گرہن کو ہمیں مل کر دور کرنا ہے۔ ہمارے لیے دعا کیجیے۔ ختم شد گائز، یہاں پہ ناول اینڈ ہو گیا۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ناول اچھا لگا ہوگا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں گا، دعاؤں میں یاد رکھیں گا، اور ایسے ہی اچھے اچھے ناول سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں گا۔ اللہ حافظ۔